آج بھی وہ سفید پھول لے کر آیا تھا۔ ہر دفعہ یہاں سے ہو کر جاتے وقت وہ اپنے آپ کو باور کرواتا تھا کہ آج آخری دفعہ ادھر آیا ہوں، آئندہ نہیں آنا۔ مگر وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتا تو دوسرے ماہ دوبارہ سے زخم ہرے کرنے آ جاتا۔ پھول ان کی مخصوص جگہ پر رکھ کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اس کو چند پل گزرے اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ بہت برداشت کے باوجود چند ایک آنسو بہ کر خوبصورت گالوں پہ بکھر گئے۔ وہ آدمی کے کپڑوں میں ایک 6-7 سالہ معصوم سا بچہ نظر آ رہا تھا جو اب روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ میں آپ کی محبت کے بغیر جی لیتا، بچ جاتا، مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے محبت کرنے والے سبھی رشتے چھین لیے۔ چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ بری طرح کپ کپ آ رہے تھے۔ آپ کا اپنا تو میں تھا، آپ نے مجھے ہی تنہا کر دیا۔ کاش آپ نے مجھے اس امتحان میں نہ ڈالا ہوتا، کاش آپ نے مجھے مار دیا ہوتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کے بال جکڑے وہ بری طرح رو رو کر بے حال ہو رہا تھا، مگر اس سے چند قدم دور بیٹھی عورت اسی طرح رخ موڑے لاپرواہی سے بیٹھی رہی۔ کیا آپ کو اپنی زندگی میں کبھی مجھ سے رتی بھر بھی محبت نہیں ہوئی؟ اگر محبت ہونا ناممکن تھا تو آپ نے کسی کتے بلی کا بچہ سمجھ کر ترس ہی کھا لیا ہوتا۔ آپ نے میری ذات کو حسرتوں کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی اور اس محبت نے میرا دامن بالکل خالی کر دیا۔ اب نہ ساری عمر مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، نہ ہی کبھی کوئی مجھ سے محبت کرے گا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ جن کو اپنے ہی دھتکار دیں ان کو زمانہ بھی گلے نہیں لگاتا۔ اگر آپ کو میری شکل اتنی بری لگتی ہے، ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں، تو میرے دل سے نکل کیوں نہیں جاتی ہیں؟ مجھے بھی یاد نہ آیا کریں، مجھے بھی کسی قبرستان میں دفن رہنے دیں۔ ہر دفعہ مجھے آواز مار کر میرے تعفن زدہ وجود کو قبر سے باہر آنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کس لیے؟ اپنی نفرت کے تیر چلانے کے لیے؟ وہ تو میرے دل پر رقم ہے۔ میرا دل آپ کی دی ہوئی نفرت سے داغدار ہے، یہ داغ نہیں اترتے ہیں۔ میں نے بڑے جتن کر کے دیکھ لیا ہے۔ وہ عورت اٹھ کر پیچھے مڑے بغیر آگے بڑھ گئی۔ بچہ اپنی جگہ سے چونک کر اٹھا اور اس عورت کی منتیں کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آج پھر اسی طرح ہی چلی جائیں گی؟ پلیز نہ جائیں، میرے پاس رہیں۔ میں اتنی دور سے آپ کو ملنے آیا ہوں، میرے سے ناراض نہ ہوں۔ میں نے جو کیا وہ میری مجبوری تھی۔ سن رہی ہیں آپ؟ میری مجبوری تھی، مجھے مجبور بھی آپ ہی نے کیا تھا۔ یہ سارا آپ کا قصور تھا۔ کرتی رہیں مجھ سے نفرت، میں بھی آج سے آپ سے نفرت ہی کروں گا۔ سن رہی ہیں؟ اسے آگے بڑھ کر اس عورت کا آنچل تھامنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا۔ خود وہ ایک ٹیلے پر موجود تھا۔ نیچے گہری کھائی میں چمکتا پانی نظر آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتا واپس ہوا۔ اس دوران 2-3 پتھر اس کے پیروں سے کھسک کر نیچے کھائی میں جا گرے۔ بڑی دیر بعد جا کر پانی کی آواز آئی۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت پیچھے کو بھاگا۔ وہ کب سے اس کے وجود کو بیڈ پر سر پٹکتے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر ہاتھ بڑھا کر اس کو بیدار کیا۔ آنکھیں کھولو جوان، کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ رہے ہو؟ وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اپنے کندھے پر رکھے باس کے ہاتھ کو پوری نفرت سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کر مارنے کو لپکا، مگر اندھیرے میں پنچ ہوا میں لہرا گیا۔ آگے کوئی زی روح نہ تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ انہوں نے سائڈ بیڈ کے دراز پر سے جگ میں سے کچھ پانی گلاس میں اونڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے الٹے ہاتھ سے کمرے کے دوسرے سرے پر دے مارا۔ چلو ہر دفعہ ایک گلاس کا نقصان ضرور کیا کرو، جیسے پھر خرید کر بھی دینے ہیں۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ لاپرواہی برتتے تھے، وہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے رشتوں میں ڈھل گیا ہوا تھا۔ شاگرد، دوست، ماتحت، پارٹنر، اس کے ساتھ کئی تعلق تھے، اس لیے اب اس کے حوالے سے ہر تکلیف دہ بات ان کو بھی تکلیف دیتی تھی، جسے وہ جتا کر اسے احساس دلوانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کا سٹائل تھا۔ وہ 2-4 منٹ بستر پر چت لیٹا، لمبی لمبی سانسیں بھرنے کے بعد نارمل ہو گیا تو انہوں نے ہر دفعہ کا پوچھا سوال ایک بار پھر دہرایا، کیا وقت کے ساتھ اپنے فیصلے اور عمل پر پچھتاوا ہوتا ہے؟ وہ بستر پر اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ کیا سچ میں ہمارے اتنے لمبے ساتھ کے بعد بھی آپ مجھے سمجھ نہیں پائے؟ وہ دونوں ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے جس میں برابر کے 2 سنگل بیڈ لگے تھے۔ انہوں نے اپنے بستر پر پہلو بدلا۔ انسان کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے خانے دراز ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی ذات کے کئی پہلو دنیا کی نظر سے بچا کر سنبھال کر رکھتا ہے۔ اگر ساتھ وقت گزارنے سے انسان کی سوچ کا 100% علم ہو جایا کرے تو کیوں کوئی عورت یہ رونا روئے کہ میرے ساتھ تو اچھا بھلا تھا، پھر اچانک دوسری عورت کہاں سے لے آیا؟ ہم لوگ تو ایسی ہڈ بیتیاں دیکھ چکے ہیں، پھر بھی سوال کرتے ہیں۔ اسے سرہانہ سر سے ہٹا کر پرے پھینکا، اپنے بیڈ سے نکل آیا۔
सर, मैं पछताने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, अगर जो मैंने किया वो ना करता, तो मैं नहीं जानता कभी खुद को माफ़ कर पाता। आप बराए मेहरबानी ये मौज़ू ना छेड़ा करें। मेरे अंदर दुःख है, जो अंदर ही अंदर मेरी रगों को काटता है। इस्लाम ने कहा, माँ-बाप की भी गलत बात ना मानो, मगर अदब में फ़र्क ना आने दिया जाए। माँ बुरी भी हो तब भी जन्नत उसी के कदमों तले है। क़यामत वाले दिन उठाया भी उसी माँ के हवाले से जाना है। फलाँ बेटा, उसकी फलाँ माँ, मुझे ये दुःख मारते हैं। सर, जो मेरे जैसे हों, वो अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करें या उन्हें भूल जाएँ। भूल जाना भी चाहें तो खुद क्यों याद आ जाती हैं? मेरा एक मशवरा मानोगे? कह देखें, तुम शादी कर लो। कमरे में भारी मर्दाना कहका गूंजा। अगर शादी मर्द के तमाम दुखों का मदावा होती है, तो आपने खुद क्यों आज तक शादी नहीं की? खुद बूढ़े होकर भी अय्याशी कर रहे हैं। मुझे बूढ़ा बोलते तुम्हारा दिल खौफे खुदा से कांपा क्यों नहीं? मैंने गलती की है, इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ। इससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ, सोचो। बहुत सोच लिया। आप मुझे ये बताएं, और कितनी देर इधर मक्खियां मारनी है? बस आधा घंटा, और उसके बाद निकलते हैं। पर देखो, आज कोई जख्मी ना हो। अगर आप ये चाहते हैं, एक आदि मुजरिम जो कि जेल से फरार हुआ, बाहर निकलकर अपने बाप का राज समझकर लोगों पर जुल्म करे, किसी की बेटी उठवा ली, किसी का जवान बेटा मरवा दिया, ऐसा शैतान मेरे सामने आए जिसको मैंने दिन रात एक करके ढूंढा हो, और सामना होने पर उसके आगे हाथ जोड़कर अर्ज करूं, हजूर, अगर आपकी तबीयत पर नागवार ना गुजरे तो क्या आप मेरे साथ जेल तक का सफर करना मुनासिब समझेंगे, ताकि उधर से कोई रिश्वतखोर एक दफा फिर आपको फरार करवाए, एक दफा फिर कोई मजबूर माँ मेरे से राब्ता करे, एक दफा फिर मैं आपको ढूंढने ढूंढने निकलूं। मेरा नहीं ख्याल सर, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं साले को उधर ही मारूंगा, इसलिए बेफिक्र रहें, कोई जख्मी नहीं होगा। बस एक अदद लाश ठिकाने लगाना पड़ेगी। उन्होंने अपने शागिर्द को तासुब से देखा, जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई लफ्ज मौजूद न था। गुड़िया घास के साथ साथ बनी सुर्ख ईंटों की रविश पर साइकिल चला रही थी, जबकि गाजी अपने चचा मोहम्मद जार के साथ लॉन में क्रिकेट खेल रहा था। दोनों का शोर इस कदर था कि अपनी स्टडी में बैठकर अपने किसी केस की तफसीलात पर अहमद जार के साथ मुशावरत करते आगा जी बार बार डिस्टर्ब होकर खिड़की की जानिब देखते। अब की दफा उन्होंने यही अमल दोहराया तो अहमद जार मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं देखता हूँ। उन्होंने उसे रोक दिया। नहीं, रहने दो। हफ्ते में एक दफा तो चचा भतीजे को ऐसी तफरीह का मौका मिलता है। काम का क्या है, हम लोग कल इस केस पर बात कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ ने अभी किसी भी लम्हे हाजिरी दे देनी है, फिर शिकवा करेंगी कि जब भी मेरे बच्चे आते हैं बुढ़ा काम लेकर बैठ जाता है। बात सच ही थी। बीजी का यही शिकवा होता था। अहमद जार वापस अपनी जगह पर बैठने ही लगा था जब बाहर से गुड़िया की आवाज आई। पापा, देख ले, मैं ट्रेनर व्हील्स के बगैर साइकिल चला रही हूँ। वो खड़ी खिड़की में खड़ी अब पुरजोश चेहरा लिए अपना पूरा जोर लगाकर बुलंद आवाज निकाल कर बता रही थी, जैसे ग्लास वॉल से आवाज अंदर तक ना पहुंचने का खदशा हो, मगर चूंकि ऊपर वाले रोशनदान खुले हुए थे, उसकी आवाज बगैर रुकावट के कानों के पर्दों पर पड़ी थी। मेरा बहादुर बच्चा, उधर रुको, मैं बाहर आकर देखता हूँ। गुड़िया होश होकर अंदरूनी दरवाजे की जानिब भागी। अहमद जान ने आगा जान की जानिब इजाजत तलब नजरों से देखा। इजाजत है? वो अपनी मर्जी की किताब उठाते हुए मुस्कुराए और उसे वहां से जाने का इशारा किया। मुझे अपने ऑफिस के लिए नया स्टाफ ढूंढना पड़ेगा। एक को अपने बच्चों से फुर्सत नहीं, दूसरे को बच्चों के भाई से। तौबा करो आगा, क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो? एक छुट्टी का दिन भी काम नहीं छोड़ना। बीजी ने एन मौका पर एंट्री मारी थी। अहमद यार हंसता हुआ बाहर को आ गया। पीछे से आका जी की मुस्कुराती हुई आवाज आई थी। नेक बख्त, तुम तो औलाद के मामले में मेरा मजाक भी बर्दाश्त नहीं करती हो। कभी मेरे लिए भी इतना प्यार दिखाया करो, जैसे औलाद पर सदके वारी जाती हो। जैसे ही उसे मेन डोर से कदम बाहर निकाला, आवाजें आना बंद हो गईं। सामने उसकी बेटी इंतजार में खड़ी थी। सुर्ख कॉटन का फूला हुआ फ्रॉक, बालों में पीला रिबन बंधा हुआ था, पीले मोजे, सुर्खी जूते, गाल गर्मी और जोश से लाल टमाटर हो रहे थे। 4 साला गुड़िया माँ बाप से ज्यादा अपनी नानी की कॉपी थी। पापा, साइकिल चलाकर दिखाऊं? क्या अब मैं पार्क तक साइकिल चलाकर खुद से जा सकती हूँ? पहले एक राउंड लगा कर दिखाओ, उसके बाद फैसला होगा। उसके बाद पार्क का फैसला होगा। गुड़िया इसी वक्त छोटे छोटे पैडल मारती अपनी गुलाबी और सफेद साइकिल लेकर दूर निकल गई। अहमद यार ने उसकी हौसला अफजाई में तालियां मारकर दाद दी। मोहम्मद यार और गाजी यार, मुबारकबाद दो, आज मेरी बेटी ने साइकिल सीख ली, वो भी ट्रेनर व्हील्स के बगैर। बाप की आवाज देने पर गाजी के हाथ से कैच छूट गया। बहुत मुबारक हो पप्पा, मेरा कैच भी छूट गया है। मोहम्मद यार हंसते हुए बैट फेंक कर गुड़िया के पीछे भागा।
गुड्डी इतनी सी हो और अपनी तेजियां देखो जरा, मैं जिन बाबा बन कर तुम्हें खा जाऊंगा। गुड़िया चीखती हुई जोर जोर से पैडल मारकर बाप की जानिब भागी, साथ दुहाई भी जारी थी, पप्पा बचाओ, जिन बाबा आ गया। जिन बाबा मेरे पप्पा के एक पंच से इधर गिर जाएगा। हाँ, ऐसा ही सुपर हीरो है ना तुम्हारा अब्बा। आई बड़ी गाजी बाप के कंधों तक आ रहा था। पसीने से सारी टी शर्ट भीगी हुई थी, माथे पर बाल गीले होकर चिपक रहे थे, गाजी गाल दहक रहे थे। बेटे की हालत देखकर अहमद जार ने नौकर को आवाज देकर पानी लाने का बोला। गाजी ने अपने नक्सक से तैयार पप्पा को प्यार भरी नजरों से देखा। काला टू पीस सूट, सफेद बेदाग शर्ट, काली ही टाई, सलीके से सजे बाल। लगता है पापा आज भी आप हमारी वजह से डिस्टर्ब हुए। कोई शक नहीं, पर खैर ही है। मुझे इल्म है तुम चाचू के साथ खेलने के लिए सारा हफ्ता इंतजार करते हो। मोहम्मद जार भी आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। पानी के पीने के बाद उसने भाई को मुखातिब किया। क्या ख्याल है, आज फिर आज साइकिलिंग हो जाए? जो हारेगा बाहर डिनर करवाएगा। चलो डन, मैं और गुड़िया पार्टनर, तुम और गाजी। जो पहले यादगार पहुंचेगा उसका डिनर पक्का। अगले आधे घंटे में बीजी और आगा जी को अपना प्रोग्राम बताकर चारों चारों अपने हेलमेट वगैरह पहनकर रवाना हो गए। गाजी और मोहम्मद जार अपनी अपनी साइकिल पर सवार थे, जबकि गुड़िया अहमद जार की बाइक के हैंडल के पीछे बंदी सीट पर अपना हेलमेट और सीट बेल्ट पहने बैठी तालियां पीट रही थी। अहमद जार ने अपनी जैकेट और टाई उतारने के बाद कफ खोलकर फोल्ड कर रखे थे। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो लोग पौने घंटे में अपनी तयशुदा जगह पर पहुंचे। अहमद जार उन दोनों से पहले आ गया था। गाजी और मोहम्मद जार की शक्लें देखने वाली थी। अहमद जार ने अपने सीधे हाथ का अंगूठा और शहादत वाली उंगली खोलकर बाकी मुट्ठी बंद करके माथे पर रखकर दोनों को लूजर का खिताब दिया। गुड़िया जानी, जरा अपने लूजर चचा और भाई के लिए तालियां बजाओ, हम लोग डिनर कर रहे हैं। यार आखिर कैसे मुमकिन हुआ? दो बच्चों का बाप एक बच्ची के समेत जीत गया और नौजवान हार गए। जरूर गुड़िया गुड लक चार्म है, अगली दफा मैं गुड़िया का इंतखाब करूंगा। जो मर्जी कह लो, हार तुम लोगों की हुई है। अब डिनर की जगह का इंतखाब मैं करूं या तुम लोग कर रहे हो? जी, ये एजाज भी आप ही को हासिल होगा। पहले कोई जूस वगैरह पिलवाएं, इसके बाद ले चलें जहां बेहतर लगे। बिल मेरा बड़ा भाई गाजी का बाप देगा। अहमद जान ने दिलकशी से हंसते हुए गन्ने का रस निकालने वाले को इशारे से 4 गिलास लाने को कहा, साथ ही ड्राइवर को फोन करके गाड़ी मंगवाई। जब तक इन लोगों ने गन्ने का ठंडा ठार रस पिया, ड्राइवर गाड़ी दे ले आया। तीनों साइकिल ड्राइवर के हवाले किए। खुद अहमद जार ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। साथ वाली सीट पर मोहम्मद जार था। दोनों बहन भाई पिछली सीट पर बैठ गए। पप्पा, हम कहाँ डिनर करेंगे? अहमद जार ने बैक व्यू मिरर से एक नजर बेटे पर डाली। एक नई जगह खुली है, वहीं ट्राई करते हैं, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। पप्पा, क्या मम्मा को साथ ले लें? अहमद यार के दिल पर घोंसा पड़ा। उसका बेटा माँ को मिस कर रहा था, जो पिछले 1 माह से अपने बाप के घर बैठी हुई थी। उसने लम्हों में खुद को संभाला। क्यों नहीं यार, रास्ते में उसको साथ ले लेते हैं। वादे के मुताबिक उससे गाड़ी साहिरा के घर की जानिब डाल दी। वहां पहुंचकर गाड़ी बाहर सड़क पर रोककर खुद अकेला नीचे उतरा। तुम लोग यहाँ इंतजार करो, मैं पता करता हूँ, ना जाने वो घर पर भी हो या नहीं। गाजी ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस किया। अंधेरे में यह अमल एक राज बन गया, ऐसा राज जिसका वाहिद गवाह अल्लाह था। चौकीदार ने अहमद जार को देखते ही सलाम किया और दरवाजा खोल दिया। कैसे हो नूर खान? अल्लाह का एहसान साहब, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आए। बाबा लोग नहीं आए? आए हैं, बाहर गाड़ी में हैं। क्या तुम्हारी बीबी घर पर है? जी साहब जी, अंदर ही हैं। वो सर हिलाकर आगे बढ़ाया। सबसे पहले सामना अपनी सास से हुआ। वो सिटिंग रूम में सोफे पर बैठकर फ्रेम हाथ में लिए कोई कढ़ाई का काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। सकीना बीबी ने आवाज सुनते ही खुशी से सर उठाया। वालेकुम अस्सलाम। सो बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा आज कैसे रास्ता भूल आया? अपना काम एक तरफ डालकर उन्होंने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया। वो भी हमेशा की तरह उनके सामने प्यार लेने को झुका। उन्होंने शफकत से माथा चूमा, दुआएं दी। बस आप जानती ही हैं, ऑफिस की ड्यूटी सख्त है, ऊपर से वालिद साहब से छुट्टी नहीं मिलती। आज गाजी लोगों की छुट्टी थी, उनको डिनर करवाने निकला हूँ। गाजी ने कहा, माँ को साथ लेना है, वो लोग गाड़ी में ही हैं। मैंने कहा, जो हुक्म, अभी किस्मत आजमा लेते हैं। वैसे वो ठीक तो है, वापसी का क्या प्रोग्राम लगता है? बस बेटा, इस बुढ़ापे में जवान औलाद जलील कर रही है। मैं तुमसे बड़ी शर्मिंदा हूँ अहमद यार। मैंने उकता कर उसको ये भी कह दिया है मेरे घर से निकल जाए, पर असर ही नहीं होता। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। मैं मिल लूं? क्यों नहीं बेटा, जाओ, हो सकता है तुम्हें देखकर ही कुछ फर्क पड़ जाए। अहमद यार सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि सकीना बीबी का रुख बाहर की जानिब हुआ। वो आंखें बंद करके भी चलता तो ऐन उसके दरवाजे तक पहुंचता। दरवाजा नॉक किए बगैर वो अंदर आया तो साहिरा की खुशबू ने इस्तकबाल किया। उसकी तरह उसकी खुशबू भी अपनी मिसाल आप थी। कमरे की लाइट ऑन थी, एसी फुल स्पीड पर चल रहा था और वो आड़ी तिरछी बेड पर पड़ी सो रही थी। अहमद यार के कदम वहीं जम कर रह गए। सामने पड़ी औरत उसकी बीवी थी, उसकी मिल्कियत सर से लेकर पांव तक वो उसके वजूद पर इख्तियार रखता था, मगर दस्तरस से बाहर थी।
جو थके थके से थे हौसले वो शबाब बनकर मचल गए। वो नजर नजर से गले मिली तो भुजे चिराग भी जल गए। ये शिकस्ते दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ और जमील थी। मैं नजर झुका के तड़प गया। वो नजर बचा के निकल गए। ना खिजा में है कोई तीरगी, ना बहार में कोई रोशनी। ये नजर नजर के चिराग हैं, कहीं बुझ गए कहीं जल गए। जो थके थके से थे हौसले, जो संभल संभल के बहक गए। वो फरेबे खुरदारा खुर्दे वो फरेब खुरदारा थे। वो मकाम इश्क को पा गए, जो बहक बहक के संभल गए। जो खिले हुए हैं रविश रविश, वो हजार हुस्न चमन सही, मगर इन गुलों का जवाब क्या जो कदम कदम पे कुचल गए। ना है शायर अब गमे नो बनो, ना वो दागे दिल ना वो आरजू, जिन्हें एतमादे बहार था वही फूल रंग बदल गए। मुसलसल आंख झपके बगैर देखने की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगी थी। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो सीधे हाथ से आंखों को मसला। बेड पर वो उसके करीब बैठकर उस पर झुका। चेहरे पर आई जुल्फों को हटाकर पेशानी पर अपनी मोहब्बत के सबूत के तौर पर अपने गर्म लब रख दिए। वैसे भी हुसन मुसलसल नजराने मांगता है, मगर हर कोई खुश नसीब नहीं होता। यहाँ किसी किसी की न्याज कबूल होती है। एक ख्याल ने नाक की तरह उसके दिमाग को डसा। जवाब में अहमद यार ने साहिरा को झिझोड़ कर रख दिया। सारू, एक बात सच सच बताओ, क्या किसी और को पसंद करती हो? क्या आज भी किसी और को पसंद करती हो? कौन है वो एकदम उसको सामने देख कर बौखला गई। ऊपर से उसका अंदाज और सवाल। वो नफरी करते हुए बोली, अहमद तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया हूं। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इतना फजूल ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम खुद गौर करो। दो बच्चों की माँ जो उनसे भागती है, शोहर से भागती हो, अपने घर पर मेहमानों की तरह दो एक दिन गुजार कर माँ बाप के यहाँ डेरा डाले रखना। मैं ये बात जानता हूँ, माजी में मेरी जिंदगी में आने से पहले तुम किसी और को पसंद करती थी। मुझे सिर्फ ये बता दो कि आज भी तुम्हारा उसके साथ राब्ता है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम जानते हो मुझे गुड़िया की पैदाइश से ही डिप्रेशन का मसला बना हुआ है। मेरे डॉक्टर से वाकिफ हो, ताकि वो डॉक्टर तुम्हारा ही जानने वाला भी है। फिर भी ये सब कह रहे हो। बच्चों से दूर इसलिए रहती हूँ ताकि उनको कभी कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। तुम आज इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो या ये सब कहने आए हो? अहमद जान ने आंखें मीच ली, बालों में दोनों हाथों की उंगलियां फेरकर खुद को पुरसकून किया। सारू, मैं बड़ा तन्हा महसूस करता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हें हर दिन हर रात में ना जाने कितनी दफा याद करता हूँ। तुमसे मोहब्बत का आलम यह है कि तुम्हारी बेरुखी के बावजूद किसी और औरत की जानिब मुंह करने को दिल नहीं करता, वरना इंसान को बाहर क्या कुछ नहीं मिल जाता। साहिरा, मेरे साथ सच बोलो। मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे भी हैं। वो बिखर जाएंगे। अगर कोई और मर्द है तो मुझे छोड़ दो, और अगर ये वाकई कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो हम डॉक्टर बदल कर देखते हैं। मसाइल के हल निकालने से निकल ही आते हैं, मगर धोखे का दाग नहीं मिटता साहिरा। इसलिए मेरे साथ सच बोलो ताकि मैं कोई हल निकाल सकूं। एक दफा दोस्त ही समझकर मेरा एतबार तो करो। साहिरा के अंदर बैठी चोर शातिर औरत घबरा गई। कुछ माँ की तरफ से हर रोज मिलने वाली लान और तान का असर भी था। अबू ने भी साफ कहा था कि अगर एक दो दिन के अंदर अंदर अपने घर वापस ना गई तो वो खुद छोड़ कर आएंगे। ना सिर्फ छोड़ कर आएंगे बल्कि सरदार अहमद यार को इब्राहिम शाही की सारी तारीख और हाल बताकर ही आएंगे। और आज ही वो आ गया था। वो जानती थी मोहब्बत करने वाला नरम दिल इंसान है। मोहब्बत के दो बोल से बहल जाएगा। गहराई में खोदने वाली फितरत का नहीं है। इसलिए उसने वालेहाना अंदाज में अहमद जार के गले में बाहें डालकर सर उसके सीने पर डाल दिया। खुद को दिल ही दिल में ये बावर करवा रही थी, जब मंजिल को पाना मकसूद हो तो ऐसी वैसी कई कुर्बानियां देनी जायज होती हैं। वैसे भी इब्राहिम साहिब भी तो इस वक्त एक बेटी का बाप है। वो भी तो किसी के वजूद को इस्तेमाल करता होगा। मोहब्बत से या नफरत से वक्त उसकी गवाही देगा। मगर बेवफाई का मुर्तकिब तो वो हो चुका है, तो साहिरा क्यों ना अहमद यार को मसरूफ रखने के लिए छोटे छोटे ड्रामे करती रहे। वैसे भी ऑफर तो वो कर ही चुका है। अगर कोई और मर्द है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर बेवकूफ़ औरत रही ना, फिर जज्बात में अपनी अकल खोने वाली मखलूक ही। वो मर्द भी ऐसे सिर्फ जाल फेंकता है मछली को काबू करने के लिए, वरना कहाँ तारीख ने ऐसा मर्द देखा जो बखुशी अपनी औरत को सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि वो किसी और मर्द को पसंद करती है। पागल औरत। मगर दोनों मियाँ बीवी की गुफ्तगू से बच्चों को इतना फायदा जरूर हुआ कि उन्होंने महीनों बाद माँ बाप की मौजूदगी में वक्त गुजारा, खाना खाया। यहाँ तक कि वो वापसी पर बच्चों के साथ घर आई, गुड़िया को बेड टाइम कहानी सुनाई, गाजी के रिसर्च पेपर पढ़े, उसकी हौसला अफजाई के तौर पर 1,000 का नोट उसकी नजर किया। गाजी माँ से गले लगकर प्यार बटोरने की ख्वाहिश दिल में ही लिए अपने कमरे में आ गया। वो उस पर ही खुश था कि आज माँ घर पर तो मौजूद थी और ना जाने कब तक रहती। ये तो अल्लाह ही जानता था वो किस सोच के तहत आई थी। उसके जहन और दिल में क्या चल रहा था ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। अभी तो वो बाप बच्चे इसी पे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।
रात के आखिरी पहर साहिरा ने अपने पहलू में लेटे खूबरू शख्स पर नफरत भरी एक नजर डाली, जिसके बाजू उसके गिर्द लिपटे हुए थे। चेहरा साहिरा के बालों में गुम था। साहिरा का हाथ उसके तवाना हाथ के नीचे दबा एन उसके दिल के ऊपर रखा था। उसके हाथ के नीचे अहमद जार का दिल धड़क रहा था। अपनी सोच में वो अहमद जार से मुहातिब हुई। तुम तन्हाई की बात करते हो, मेरी जानिब देखो, मेरा तो दम घुटता है। फिर भी मैं मजबूर हूँ, अपने गिर्द हाला बने तुम्हारे बाजू काट कर नहीं फेंक सकती हूँ, वरना यकीन करो इतने टुकड़े करूँ कि तुम गिन भी ना पाओ। तुम्हारे दिल की धड़कन सांप बनकर पी जाऊं, तुम साकित बेजान हो जाओ। ना तुम मेरी जानिब देखो, ना मुझे छुओ। मोहब्बत 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 के दम भरने वाले तुम जानते हो क्या हो कि मोहब्बत क्या है? मैं तुमसे जितनी नफरत करती हूँ बता दूं तो तुम्हारा वजूद नीला पड़ जाए। उसे बड़ी एहतियात से अपना वजूद अहमद जार की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और एक किनारे से लगकर टिक गई। जरमीन, मुझे लगता है तुम्हारी शादी में बड़ी जल्दी की गई है। अभी मुझे कुछ साल और तुमसे अपनी खिदमत करवानी चाहिए थी। अच्छा हुआ जो शादी हो गई। खुद तो जनाब एसएसजी साहब महीनों घर का चक्कर नहीं लगाते, मैं यहाँ अकेली रहूं। अब मैं अपने मियाँ और बेटी के साथ मौजें मारती हूँ। जरमीन ने पास्ता लाकर मेज पर रखा और अब अंदर से पीने को कुछ लेने गई। खुश हो भी या कि भाई को बहलाने का बहाना ढूंढा हुआ है? वो तुम्हारा ख्याल भी रखता है या बस अपने भाई की सियासत चमकाने में ही लगा रहता है? 1.5 लीटर पेप्सी की बोतल, 2 खाली गिलास लाकर उसके सामने रखते हुए मुस्कुराती हुई खुद भी कुर्सी खींच कर बैठ गई। इतना ख्याल तो करते हैं मगर आपको न जाने क्यों यकीन नहीं आता। फिर तुमने अपना डिजाइनिंग का शौक आगे चालू क्यों नहीं रखा? दोनों बहन भाई आमने सामने बैठकर पासे से इंसाफ कर रहे थे। आपकी भांजी साहिबा मेरे पास इतना वक्त ही कब छोड़ती हैं? उसके कामों से फुर्सत मिले तो कुछ और भी सोचूं। जाने दो भाई, इतनी भली मांस तुम्हारी बेटी है, जैसे मैं जानता नहीं हूँ। किसी के काम तुम्हें मसरूफ रखते हैं। बेटी तुम्हारी तो अब स्कूल शुरू कर चुकी है, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। साफ साफ कहो वक्त का बहाना है, असल तो इजाजत नहीं है। भाई, आपको ना जाने क्या वहम सताते रहते हैं। अब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो हर लड़की को करना पड़ता है ना। मेरे बारे में फ़िक्रमंद होना छोड़ दें, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी मगन हूँ। हाँ, काश खुश भी होती। खुश ही हूँ, आप अपनी बात करें। कब तक यूँ घूमने का इरादा है? आपको अब प्यारी-सी, अच्छी-सी, भली-मानस सी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। आप मेरे से 3 साल बड़े हैं, कुछ तो ख़्याल करें। वली ने नैपकिन से मुंह साफ करने के बाद गिलास उठाकर एक सिप लिया। इशारे के दौरान वो दिलकशी से मुस्कुराता रहा। भाई, तुमने शायद गौर से सुना नहीं, मैं ये बात तस्लीम कर चुका हूँ। तुम्हारी शादी बड़ी छोटी उम्र में कर दी। अब 24 साल की उम्र में तुम अम्मा जी बन गई हो। कहाँ गए? हालांकि वो वादे की शादी के बाद भी जरमीनी अपनी तालीम जारी रख सकती है। मुझे इल्म होता है ऐसे वादा खिलाफी होनी है। मैं कभी उनकी बातों में ना आता, कम अज कम मास्टर्स जरूर करवाता। मेरा ख्वाब था तुम आर्मी में जाती। ये हील वाले जूते पर साड़ी बांधे जा रही हैं डॉक्टर जरमीन अहमद। क्यों मैं कैप्टन ज़रमीन अहमद क्यों ना होती? आपकी तरह एसएसजी पे भारी गन उठाए इंडिया के बॉर्डर पे फायर कर रही होती। वली शादाबी से हंसा। तुम फाइटर नहीं हो ज़रमीनी, तुम मासूम हो। क्यों, क्या फाइटर मासूम नहीं होते? होते हैं मगर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तुम कोल्ड ब्लडेड नहीं हो, तुम बातों से बहलने वाली हो। तुम मेरी ज़रमीने हो। वो आज सुबह 10 बजे वली की फ़ोन कॉल मिलते ही उसकी तरफ आ गई थी। वो यूं ही बगैर इत्तला के अचानक महीनों कई दफ़ा हफ्तों बाद अपनी शक्ल दिखाने आ जाता था। वैसे मान गई हूँ, बातों में लगाकर असल मौजू से हटाना आपका दाएं हाथ का खेल है। यार, एक लड़की आजकल तुम्हारे भाई को फुल टाइम लिफ्ट करवा रही है, कर्नल की बेटी है, डर लगता है कहीं जूते ही ना पड़वा दे। क्योंकि 4 दिन हैंग आउट करना है तो मोस्ट वेलकम। शादी वादी का सीन नहीं हो सकता। शादी वादी का सीन आपकी तरफ से नहीं हो सकता या उसकी तरफ से? ज़ाहिर है मेरी जानिब से। उधर तो शायद दाल गल ही जाए। पर यार, एक और मसला भी है। जब लड़कियों को लिफ्ट करवा दो फ़ौरन से शादी शादी की रट लगाने लग जाती हैं। मेरे दोस्त के साथ हुआ है एक सीन। तुम सुनो तो पेट में बल पड़ जाए। बेचारा बुरा फंसा है, बल्कि काम से गया है, अच्छा भला धड़ल्ले वाला पठान भाई था। उस लड़की ने उसकी शख्सियत ही बदल कर रख दी है। क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, हत्ता कि दोस्तों से मिलने बात करने पर भी पाबंदी है। खैर, हम भी उसको बड़ा तंग करते हैं। हम लोगों ने उसका नाम ही गिदड़ खान रख दिया है। ज़रमीने का कहका फलक जवाब था। ये तो पठान भाई के साथ ज्यादती है। हाँ, तो कौन उसको कहता है ऐसे एक लड़की के पीछे जिगरी यारों को छोड़े। यहाँ तक कि एक फिल्म तक हमारे साथ देखने नहीं जाता। कल को देखा जाएगा। आप तो बड़ी बातें बता रहे हैं ना। कल अपनी बीवी के आगे पीछे उसका बैग उठाकर घूमेंगे, तब पूछूंगी। मैंने शादी करनी है, अल्लाह माफ़ी दे। कोई अपना जेंडर नहीं तब्दील करना जो लेडीज़ बैग उठाकर घूमूंगा। वैसे भी तुम्हारा आदमी कौन सा ये सब करता है? बस आ जाएँ वापस मेरे बेचारे आदमी पर। ना जाने क्या अल्लाह वास्ते का बैर है। वो अगर आपके ख़यालात सुन लें तो कितना अफ़सोस हो। पता नहीं यार, पर मुझे कभी भी उस शख़्स से पॉज़िटिव वाइब्स नहीं मिले।
ہمیشہ بڑی ڈارک سی فیلنگ آتی ہے، اللہ کرے میرے وہم غلط ہوں۔ زرمین نے بھری ہوئی آنکھوں سے ولی کی جانب دیکھا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ تمہارے 100 نہیں تو 80% وہم صرف وہم نہیں ہے، بلکہ بولی بھائی وہ میرے شوہر ہیں، میری بچی کا باپ، پلیز اپنا دل کشادہ کریں۔ ولی اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر گیا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ میں بھئی مذاق کر رہا ہوں، اتنا سا تو تمہارا دل ہے۔ اچھا چلو مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں، مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں، ساتھ میں کیا یاد کرو گی، تمہیں بھی شاپنگ کروا دیتا ہوں، کیونکہ اس دفعہ میں اپنی دختر کے لیے کچھ لا نہیں پایا ہوں۔ آپ خود جو آ گئے ہیں یہی بہت ہے، میں برتن دھو کر آتی ہوں، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نہیں بھائی ارے کہیں پی لیں گے، تم برتن رکھ کر آؤ، دھو بعد میں لینا، شام 7 بجے میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ کیا ہے بھائی اتنے عرصے بعد آئے ہو، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے؟ آج کل چھٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، مجھے ٹوٹل 3 دن ملے تھے، مگر 2 دن میں نے دوست کو دے دیے، اصل میں اس کی والدہ بیمار ہیں، پریشان تھا، اب اتنا تو دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، پر فکر نہیں کرو، اگلی دفعہ لمبی چھٹی لے کر آؤں گا۔ رہنے دیں، یہ فکرہ بس آپ نے ایک لالی پاپ کی طرح مجھے بہلانے کے لیے رکھا ہے، اب بس آپ کی شادی ہونی چاہیے، اگلی دفعہ آئیں گے تو شادی کر کے ہی واپس جانے دوں گی۔ اچھا یار ابھی تو چلو دختر کے اسکول چلتے ہیں، اس کو ساتھ لے کر شاپنگ پر جائیں گے۔ سر آپ سے کوئی جمال علی گیلانی ملنے آئے ہیں۔ پی اے نے آفس کے دروازے پر نوک کر کے پیغام دیا تو باس کے کرسی پہ بیٹھا شخص اپنی جگہ تھم کر رہ گیا۔ سامنے کھلی فائل اندر بند کر کے ایک طرف ڈال دی، پھر چہرے پر بڑی مکار مسکراہٹ ابھری۔ اندر بھیج دو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ پر نظر نہ آنے والی سلوٹیں دور کیں، تبھی دروازے پر دستک دے کر ایک صاحب اندر آئے۔ سفید بے شکن لباس، کالی واسکٹ، کالے جوتے، کن پٹیوں پر کثرت سے اگے سفید بال، درمیانہ قد کاٹ، دھیمی خوشبو والا مہنگا پرفیوم۔ السلام علیکم گیلانی صاحب، آج تو کہنا پڑے گا، وہ آئے ہیں گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کو۔ وسلام ابراہیم صاحب، بس جب انسان کی قسمت ہارتی ہے تو مجھ جیسے لوگوں کو مجبوراً تم جیسوں کے دروازے پر دستک دینی پڑ ہی جاتی ہے۔ ابراہیم صاحب نے بلند کہکا لگایا، تشریف رکھیے گیلانی جی، میرا آفس دیکھ کر آپ متاثر تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ کہاں وہ صاحب جس کے پاس ایک کمرہ تک نہ تھا جہاں وہ آپ کی بیٹی کو بیاہ کر رکھ سکتا، اور کہاں یہ صاحب جو اتنی بڑی بزنس امپائر کا مالک ہے۔ وہ کرسی کھینچنے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے، پھر اپنی طبیعت کے مطابق بولنے لگے۔ دیکھو صاحب میری عمر سے اگر تم واقف نہیں ہو تو بتا دیتا ہوں، اس سال میں 70 سال عبور کر چکا ہوں، میں جدی پشتی کھاتے پیتے گھرانے والا ہوں، ساری عمر دولت میرے گھر کی لونڈی رہی ہے، اور یہ میرے اللہ کا فرض ہے۔ اسی کے دیے رزق میں سے آج سے 12 سال پہلے میں نے تمہارے سامنے ایک ہڈی پھینکی تھی، جسے لے کر تم غائب ہوئے۔ تم سمجھتے ہوگے مجھے تمہارے بارے میں کیا علم ہوگا؟ میں تمہاری ساری تاریخ جانتا ہوں۔ میرے دیے گئے پیسے میں سے تم نے اپنے بڑے بھائی کو اس وقت کی جیتنے والی سیاسی پارٹی کا ٹکٹ دلوا کر قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی۔ وہاں سے تم دونوں بھائیوں کے کالے دھندے کا بزنس شروع ہوا۔ آج تمہارا بھائی سیاست میں اپنا نام بنا چکا ہے، بڑی شہرت ہے، جو پارٹی کے اقتدار میں آئے وہ اسی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اپنے گاؤں کے لوگوں کو کھانے پینے کا لالچ دے کر ووٹ تم لوگوں کو مل جاتا ہے۔ یہ مانگے کی چکا چوند میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابراہیم صاحب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور بڑی کیناتوز نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ نے مجھے 1.5 کروڑ دیا تھا، میں آج آپ کو 3 واپس کر دیتا ہوں۔ جمال علی گیلانی کھل کر مسکرائے۔ وہ میری بیٹی کے سر کا صدقہ ایک خیرات تھی، اور میں خیرات دے کر واپس نہیں لیا کرتا، مگر ہاں آج تمہیں ایک دفعہ پھر سے آفر دینے آیا ہوں، بدلے میں آج 1.5 کی بجائے 3 بھی دینے کو تیار ہوں۔ ابراہیم صاحب نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ گیلانی صاحب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، اپنی بات کی وضاحت کر دیں گے؟ جمال علی گیلانی کے چہرے پر ایک دم سے بڑھاپا چھا گیا۔ ساحرہ نے تمہیں کسی ہوٹل میں دیکھا تھا۔ صاحب کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ گیلانی جی بھلا 2 ماہ کے بچوں کی ماں اگر مجھے اتنے سالوں بعد دیکھ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تم سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں صاحب، اگر میری بیٹی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو تم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرو گے؟ ابراہیم صاحب کو حقیقت میں جھٹکا لگا تھا، وہ حیرت سے ان کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ بزرگوار، آپ کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ کی بیٹی آپ کی مرضی کے خلاف میرے لیے بس صاحب کچھ الفاظ نہ ہی بولے جائیں تو بہتر ہے، تم اپنی قیمت بتاؤ، باقی سب چھوڑ دو۔ آپ سمجھتے ہیں آج بھی مجھے خرید لیں گے؟ میری قیمت اس وقت 1.5 کروڑ تھی جس وقت میرے پاس اپنا گھر بھی نہ تھا، آج میں ارب پتی ہوں، میری قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تم نے ارب آج دیکھا ہے صاحب، میری پشتوں نے برتا ہے، اپنی قیمت بتاؤ، دینا میرا سر درد ہے۔
گیلانی صاحب، کیوں نہ آپ صلح کر لیں؟ اگر آپ کی بیٹی 2 بچوں کے بعد بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اس کو وہ دے دیں جو وہ چاہتی ہے۔ آج تو میں آپ کے ہم پلہ ہی ہوں۔ جمال علی گیلانی کا چہرہ سرخ بوٹی ہو رہا تھا۔ ساہی، اگر تم سمجھتے ہو کہ آج سے 12 سال پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے اس لیے نہ کی کہ تم غریب تھے تو تم بڑے بے وقوف ہو۔ میں تمہاری نسل کو پہچان گیا تھا، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے ہڈی پھینکی تھی۔ تم نے میرے خدشات سچ ثابت کر دیے، ہڈی منہ میں ڈالی اور اپنی راہ لی۔ میرا داماد اصل امیر آدمی ہے، دل کا امیر، کردار کا امیر۔ تمہاری کیا حیثیت؟ واہ گیلانی صاحب واہ! پھر وہ امیر داماد آپ کی بیٹی کو ہوش کیوں نہ رکھ پایا؟ آج بھی، اللہ کے بندے، آج بھی وہ میرے لیے پاگل ہے۔ میری بیٹی نابینی ہے۔ ساہی اور آنکھوں والے نابینا لوگ یوں ہی خود کو تباہ کرتے ہیں، بلکہ نسلیں تباہ کرتے ہیں۔ میں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کی کوشش میں ہوں۔ تم بھی آج صاحب اولاد ہو، بچی کے باپ ہو۔ میری بات کو سوچنا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکل گئے، جاتے ہوئے ابراہیم صاحب پر کئی در کھول گئے۔ اگر وہ کوئی دانش و فراست والا انسان ہوتا تو ضرور اس بے بس باپ کی مجبوری سمجھنے کی کوشش کرتا کہ کس دل سے وہ اس کے پاس آیا ہوگا، بلکہ وہ بالکل اس کے برعکس سوچ رہا تھا۔ ویسے بھی مرد کی انا کو یہ بات بڑی تقویت دیتی ہے کہ کوئی عورت اتنے سالوں بعد بھی اسے سے محبت کا دم بھرتی ہو۔ وہ اپنے دماغ میں لائحہ عمل ترتیب دینے لگا، مسلسل ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم نے واپس کب آنا ہے؟ ظاہر ہے پیپروں کے بعد ہی آؤں گی۔ اب تمہاری وجہ سے اپنی سالوں کی محنت پر پانی پھیرنے سے تو رہی، اور اس سارے میں کیا کروں گی؟ اپنے مریض دیکھنا، تازہ آب و ہوا کھانا، گاؤں کی لڑکیوں سے دوستی کرنا، اپنا شوہر ڈھونڈنا۔ ہاں، وہ تو جیسے کسی گلی کے موڑ پر میرا منتظر کھڑا ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے۔ بھلا اگر مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں تھا تو مر جانا، شادی ہی نہ کرتا۔ بزدل کوئی 2 نمبر انسان تھا، نہ جانے کس کے گھر میں ڈال کر بھاگ گیا۔ اچھا، واپس ڈپریشن میں نہیں جانا۔ میں نے ورشے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میری غیر موجودگی میں وہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ ہاں، میں فیٹر پیتی بچی ہوں نا۔ سچی پوچھو تو شکل سے میٹرک کی اسٹوڈنٹ لگتی ہو، نہ جانے کس پاگل نے تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری دے دی۔ وہ دونوں ہاسٹل میں ملنے والا یالے کا کمرہ سیٹ کر رہی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ لڑکیاں ساری کالج کو نکل چکی تھیں۔ آج ہی زینب کا سیکنڈ ٹائم میں پہلا پیپر تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ کوئٹہ کے لیے نکلنے والی تھی۔ یالے کے پاس سامان تو کوئی تھا نہیں۔ دادی نے گھر سے بستر وغیرہ سب مہیا کر دیا۔ اب کپڑے، جوتے اور کئی چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزوں کی لسٹ بنا کر زینب نے بیگ میں رکھ لی تھی، تاکہ سردار غازان جب اسے چھوڑ کے واپس آ رہا ہو تو زینب ساری چیزیں خرید کر اس کے ہاتھ بھیج سکتی۔ ویسے یالے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہاں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوگا۔ دیکھو، ہم عزت اور حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ دادی کو بھی جان ہی گئی ہو، انہوں نے کتنی مدد کی ہے۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتی تو بھائی شاید تمہیں یہاں رکنے نہ دیتے۔ کوئی حوالہ جو نہیں ہے، نہ کوئی سند، نہ کوئی سرکاری پیپر۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میں تو اللہ کی شکر گزار ہوں۔ اب اللہ کرے تمہارا شوہر کہیں سے برآمد ہو جائے، پر اگر نہیں بھی آتا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آرام سے نوکری کرو، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یالے رونے لگ گئی۔ اتنے دنوں سے دونوں کا 24 گھنٹے کا ساتھ تھا۔ دونوں نے یالے کا کلینک بھی مل کر ترتیب دیا۔ آج پہلے دن اس نے وہاں ڈیوٹی دینی تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ویسے ہی رونا آ رہا ہے۔ آج میرا نوکری کا پہلا دن ہے اور مجھے الوداع کہنے کو نہ ماں باپ، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی ساتھی۔ زینب نے رکھ کر 2-3 دھموکے جڑ دیے۔ یالے کی ہائے نکل گئی۔ جانوروں کی طرح کیوں مار رہی ہو؟ تم قابل ہی اس کے ہو۔ میں تمہارے ساتھ وقت ضائع کر رہی ہوں۔ مرو میری طرف سے۔ رو بیٹھ کر گئے رشتوں کو میں جا رہی ہوں۔ یالے کو حیران پریشان چھوڑ کر 2 سیکنڈ میں کمرے سے نکل گئی۔ ہیں، اس کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ کوریڈور کے اینڈ پر وہ موڑتی نظر آئی۔ یالے نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور دوڑ لگا دی۔ جب تک وہ کونے تک آئی، زینب آدھا گراؤنڈ پار کر چکی تھی کہ سامنے گیٹ کے پاس سردار غازان زینب کے انتظار میں گاڑی میں موجود تھا۔ کل رات ہونے والی اچانک برف باری نے جہاں درجہ حرارت میں کمی کی ہوئی تھی، وہیں اچھی خاصی پھسلن بھی پیدا ہو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گراؤنڈ میں آئی۔ زینی، رکو تو، ہوا کیا ہے؟ وہ پیچھے سے بھاگتی ہوئی آ کر زینب سے ٹکرائی۔ دونوں ہی اپنا توازن قائم نہ رکھ پائیں، وہیں برف پر گریں۔ ٹکرے مارنے کا شوق ہو رہا ہے تو جا کر دیوار میں سر مارو، میرے پیچھے کیا لینے آ رہی ہو؟ تم رک کر بات سن لیتی تو کیوں میں بھاگتی؟ اور تمہیں اچانک سے کس گیدڑ نے سونگھا ہے؟ اچھی بھلی تھی، کیونکہ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہی کہاں ہے۔ تم بیٹھ کر آنسو بہاؤ۔ ہائے، امی نہیں ہیں، ابو بھی نہیں ہیں، میرے بھی تو نہیں ہیں۔ میں تو تمہاری طرح بیچاری بن کر نہیں روتی ہوں۔ تمہارے پاس دادی ہیں، تمہارا بھائی ہے، اتنی ساری دوست ہیں، اپنا گھر ہے۔ میرے پاس تو ایک شوہر تھا، شوہر ملا تھا، وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں تو ہوں نا،
تمہیں اتنی لمبی فوج کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک زینب بھی کافی ہے۔ سچی بتا رہی ہوں، آج کے بعد میرے سامنے یہ سب دہرایا نا تو تمہارا میرا مرن جین ختم۔ جالے نے اس کو زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ دونوں وہیں برف پر بیٹھی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر دائیں بائیں پینڈولم کی طرح جھولنے میں گاڑی کے ہارن نے خلل ڈالا۔ چلو اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اٹھو چلیں چلیں، پہلے تمہیں تمہارے کلینک اتارتی ہوں پھر جاؤں گی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے احتیاط سے چلتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی کے اندر ہیٹر لگا ہونے کی وجہ سے ایک دم سے سکون کا احساس ہوا۔ سردار سردار ڈرائیونگ سیٹ پر آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے بیٹھا تھا۔ آج مونچھوں کا ساتھ ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ دے رہی تھی۔ گہرے براؤن رنگ کھدر کے شلوار سوٹ پر کالی جیکٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت دھمک رہی تھی۔ برات پہلے کلینک میں رکنا ہے۔ زینب نے کے کہنے پر گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے سردار نے ہلکا سا اس بات میں خم کیا۔ 2-3 دن ان کے گھر پر گزارنے کے بعد یالے کے دل میں بیٹھنے والا سردار کا پڑنے والا تاثر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ پہلے دن جتنا سخت مزاج اور اکھڑ لگا تھا، حقیقت میں اس کے بالکل برعکس نکلا تھا۔ بڑا تحمل مزاج، دھیمے لب و لہجے والا، ملنسار و باوقار، بلکہ جس طرح وہ اپنے کالج کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح ڈیل کرتا، یالے متاثر ہوئی تھی۔ کلینک کی عمارت گاؤں کے درمیان میں واقع تھی، جس کے ایک طرف پہلے ہی ایک مرد ڈاکٹر موجود تھا، مگر چونکہ یہ کلینک قریب کے دوسرے دیہاتوں کو بھی لگتا تھا تو ایک مرد ڈاکٹر ناکافی ہی ثابت ہوتا تھا، خاص کر جب عورتوں کی باری آتی۔ زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک عورت کو آدمی ڈاکٹر دیکھے۔ عورتوں کو یا تو کوئٹہ جانا پڑتا یا گھر پر ہی سر درد کی بخار کی گولی لے کر ٹھیک ہوتی۔ زینب کا گھر گاؤں کے رستے میں بہت شروع میں آتا تھا۔ ان کے گاؤں اور گھر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا۔ جس وقت وہ لوگ کلینک پر پہنچے وہاں پر لوگوں کا جمکٹا لگا ہوا تھا۔ رش دیکھ کر پہلا خیال جالے کے ذہن میں یہی آیا کہ یقیناً کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مگر وہ یہ جان کر مبہوت رہ گئی۔ وہ سب مرد و خواتین اپنی نئی ڈاکٹر کو خوش آمدید کرنے کو وہاں جمع ہوئے تھے۔ سب نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ کسی نے کڑھائی والی چادر دی، کسی نے ٹوپی دی، کسی نے کرتا دیا، کوئی ایک ڈونگے میں کھانے والی کوئی چیز اٹھائے کھڑا تھا۔ خشک میوہ جات، کینو، سیب، چیزوں کا یہ ڈھیر لگ گیا۔ اس نے ایک ایک عورت کو گلے لگا کر شکریہ ادا کیا۔ محنت کشوں کے چہرے سونے جیسی تپش سے چمک رہے تھے۔ ورشے لوگ بھی 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر وہاں موجود تھیں۔ تازہ پھولوں کا یہ اتنا بڑا گلدستہ ہاتھ میں تھا جس میں 1 عدد گلاب ہوگا، باقی سب جنگلی جڑی بوٹیاں تھیں۔ اس کے کمرے کے دروازے پر بینر لگا تھا، ویلکم ٹو قبیلہ سردار۔ یالے خوش تھی، زندگی میں پہلی دفعہ وہ خوش تھی، ہر فکر بھول کر، ہر محرومی بھول کر وہ خوش تھی۔ اپنی خوشی میں یہ احساس نہ ہو پایا کہ کسی کی نظریں مسلسل اس کے چہرے سے چپکی رہیں۔ ان نظروں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو ازبر کر رہی تھیں، پرکھ رہی تھیں۔ کاش وہ جان پاتی، کاش اس کو اس لمحے کو یہ باور کروا دیتا کہ جس کی تمہیں تلاش ہے ابھی اس لمحے وہ اس بھیڑ میں موجود ہے۔ آگے بڑھ کر اس کو پہچان کر اس کا ہاتھ تھام لو، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے چھوڑنا مت، کھونا مت۔ وہ بہت قیمتی ہاتھ ہے۔ مگر جالے وہیں اپنے نئے ملنے والوں میں مصروف ہو گئی اور وہ اسی طرح خاموشی سے چلا گیا۔ بتاتے کیوں نہیں ہیں اس بدنیت انسان کے پاس کیوں گئے تھے؟ سکینہ بی بی کے غصے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں جمال علی گیلانی کا لہجہ شکست خوردہ اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اور کیا کرتا؟ گھر میں بیٹھ کر انتظار کروں کہ کب میری بیٹی باپ کی میت کو آخری دھکا دے کر قبر میں اتارتی ہے، یا اس دن کا انتظار کروں جب اس شریف النفس انسان کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ آ کر میرا گریبان تھامے کہ جب اپنی بیٹی کے چلن معلوم تھے تو کیوں اس کو میرے نام کی بیڑی میں قید کیا؟ میں آج کل بڑا پچھتا رہا ہوں سکینہ، میں اندر سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ شخص ان کی اچھی تربیت کرے، ان کا فرض پورا کرے، دین کی تعلیم دے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے ایک انگلی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، مجھے اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا دیا۔ بیٹا سعادت مند ہے، حالانکہ بیٹے سے زیادہ مجھے بیٹی سے امیدیں تھیں۔ میں نے کس شوق و چاہت سے اس کو اسکول اور کالج بھیجا، مگر وہ تعلیم لے کر سنورنے کے بجائے اپنا آپ ہی بھول گئی۔ اتنی بدنیت، اس قدر کٹھور، اس درجے کی بے حس میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ آج بھی 12 سال پہلے کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطلع کر گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ رابطہ ضرور کرے گی۔ میں تو آنے والے طوفان کے آگے بند باندھنے کی 1 عدد ناکام کوشش کرنے گیا تھا۔ بوڑھا باپ اور ماں دونوں رو رہے تھے۔ میں تو دعا کرتی ہوں اگر اولاد ایسی ہوتی ہے تو اللہ کسی کو صاحب اولاد نہ کرے۔ لوگ تو یہی کہیں گے ماں نے بیٹی کی یہ تربیت کی ہے۔ بے وفائی، بد چلنی تو میری نسلوں میں کہیں نہیں ملتی۔ میں نے تو آج تک بغیر ضرورت کے دہلیز سے باہر قدم نہ نکالا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی دہلیز پر کوئی چینٹا نہیں پڑنے دیا۔
फिर मेरे पेट से जन्म लेने वाली ऐसी क्यों निकली जिसको माँ-बाप से मोहब्बत ना हो? वो ज़िंदगी में किसी और की मोहब्बत का दावा भी कैसे कर सकता है? मैंने उसको हर बात खोल-खोल कर बताई। फिर उस पर असर क्यों नहीं हुआ? कुरान कहता है, माँ-बाप के सामने उकताहट से उफ़ करना भी गुनाह है, तो वो मुझे और आपको खून के आँसू कैसे रुला सकती है? मैं 12 साल पहले ही बड़ा रो चुकी हूँ। आज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, अगर उसने मेरे सफ़ेद सर में आग डलवाई तो मेरी दुआ है, मेरा अल्लाह मुझे इस ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर दे। जमाल अली गिलानी अपने आँसू साफ़ किए और खड़े हो गए। तुम दुआ करो सकीना, अल्लाह की ज़ात हम पर वो बोझ ना डाले जिसको उठाने की हम में हिम्मत नहीं है। सकीना ने अपने शौहर की पुश्त पर नज़र डाली। कैसा दिल देने वाला मंजर था। सर झुकाकर सोच सोच कर कदम उठाता ज़ईफ़ नज़र आता वजूद। ये वो आदमी था जो अपनी बरादरी और ख़ानदान वालों के फ़ैसले करता था। हर बात में पूरी गिरज के साथ अपनी राय देने वाला, सच्ची बात पर डटने वाला, सीना तान कर सर उठाकर चलने वाला। आज हालात ने कैसा बना दिया था। ये औलाद का तोहफ़ा था, जो हलक में फँस चुका था, जिसे ना निगला जा रहा था, ना ही उगला जा सकता था। खाने की मेज़ से उठकर उन्होंने मुलाज़िमा को कहकर जमाल साहब के लिए चाय उनके ऑफ़िस में पीछे भिजवाई। खुद फ़ोन स्टैंड की जानिब लपकीं। नंबर मिलाने के बाद रिसीवर कान से लगाया। चौथी बेल पर दूसरी जानिब से जवाब आया, अस्सलाम वालेकुम, आप सरदार अहमद यार खान के बेटे से मुखातिब हैं। कहिए क्या काम है? बेख्तियार उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम, आप भी इस वक्त सरदार अहमद यार खान की सास से मुखातिब हैं। दूसरी जानिब गाजी की हंसी गूंजी। ये हुई ना बात, आपने साबित कर दिया है कि आप मेरी ही नानो हैं। मैं भी आप ही को याद कर रहा था। जाओ जाओ, मुंह देखे कि मोहब्बत जताने में तुम बाप बेटे का कोई सानी नहीं है। गाजी हंसते हुए सफाई देने लगा। नानो कसम है, सच कह रहा हूँ। वो मुलाजमा ने पप्पा के कहने पर साग बनाया है। पप्पा के किसी क्लाइंट ने गांव से भेजा था। साग बनाया अच्छा है, मगर एंड में जो मक्खन डाला है नानो, कभी आकर देखिए, उस मक्खन का रंग एकदम जर्द है। जबकि जो साग आप बनाती हैं उसके मक्खन का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। यही बात मैं पप्पा को बता रहा था। अब तो आ गया यकीन कि मैं आपको ही याद कर रहा था। हाँ, मुझे यकीन आ गया है। तुम साग और सफ़ेद मक्खन को याद कर रहे थे। मुझे याद करते तो कम से कम मिलने तो आते। नानो, मैं तो आज अभी आ जाऊँ, मगर स्कूल की छुट्टी नहीं है। पर पापा ने वादा किया हुआ है, इस दफ़ा छुट्टी पर हम दादों की बजाय आपकी तरफ आएँगे। अगर प्रोग्राम फाइनल हुआ ना, तो मैं छुट्टी वाले दिन सुबह ही आपको फ़ोन कर दूँगा। आप मेरे लिए चिकन मखनी बनाकर पहले से ही रख देना। क्यों नहीं मेरी जान, मैं आज ही बनाकर ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँगी। नहीं, जब मैं आपकी तरफ आऊँगा तब बनाना है। तब भी बना दूँगी, अपने बेटे के लिए बार-बार, हर रोज़ चिकन मखनी बनाने को तैयार हूँ। थैंक्स यू नानो, आपके लिए एक बड़ी सी पप्पी है। सकीना बीवी बेख्तियार मुस्कुरा कर बोली, आजकल क्या नई मालूमात इकट्ठी की हैं? क्या नया पढ़ा? नानो, आजकल मैं खला के बारे में पढ़ रहा हूँ। पप्पा ने किताबें मंगवा कर दी थीं। उसमें नासा की सबसे जदीद तरीन दरियाफ्त के बारे में लिखा गया है। जब आया तो किताबें लेकर आऊँगा। आप उनमें मौजूद तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगी। ज़रूर लेकर आना। पर इससे पहले वाले मौजू का क्या बना? क्या पढ़ा था? हाँ, याद आया, ह्यूमन बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ सिस्टम। हाँ जी, बिल्कुल यही था। आपको पता है, हमारे सारे स्कूल के सामने मैंने इस मौजू पर सोलो टॉक दी थी। हमारी हेड ने मेरी तस्वीर के साथ मेरा नाम लिखकर बड़ा सा फ्रेम करवा कर अपने ऑफिस में लगाया है। वो मुझे अपना स्कूल का अब तक का बेस्ट स्टूडेंट बोलती हैं। माशाल्लाह, मेरा बेटा है ही जीनियस। अब ज़रा जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेन बॉडी सिस्टम है? सकीना को उसकी बातें सुनकर रूहानी किस्म का सुकून मिलता था, इसलिए हमेशा बात से बात निकाल कर गुफ्तगू को तवाला देने की पूरी कोशिश करती थी, जैसे अभी किया। ठीक तफ़सील से बाद में बताऊँगा, अभी सिर्फ़ हेडलाइंस। तो जनाब, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा दिल खून को सारे जिस्म में पंप करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, खुराक को हज़म करने वाला सारा निज़ाम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, साँस के आने और जाने का निज़ाम, कैसे हम ऑक्सीजन को अंदर खींचकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। मस्कुलरी सिस्टम, सारा हमारा पट्ठों का निज़ाम और अमल। स्केलेटरी सिस्टम, हमारा हड्डियों का निज़ाम। गाज़ी जान, तुम्हारा चिकन मखनी बिल्कुल पक्का, कल ड्राइवर के हाथ भेजती हूँ। अगर सच कह रही हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि आप खुद लेकर आएँ, नाना को साथ लाना। उनके साथ लूडो की बाजी भी लगाऊंगा। ऐसा करें, कल रात आप हमारी तरफ रहें। सच्ची नानो, आप लोग कभी भी रात के लिए नहीं रुकते। तुम्हारे नाना को कहीं नींद नहीं आती बेटा? नींद का तो बहाना करते हैं नानो। असल में उन्हें अपने कुत्तों की फिक्र कहीं कहीं रहने नहीं देती। आजकल मैं उनको आज आप कल आए, मैं उनको रात के लिए मनाकर ही दम लूँगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मम्मा क्या कर रही हैं?
اوہ! مما کی تو کوئی دوست آئی بیٹھی ہیں، دوپہر سے بس ان کے ساتھ ہی مصروف ہیں۔ ڈنر بھی اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ اب کون-سی دوست آ چمٹی ہے؟ اپنے کو تو کوئی معلوم نہیں ہے۔ آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو بلا لاتا ہوں۔ نہیں میری جان رہنے دو، اس کو دوستیاں نبھا لینے دو۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فکر نہ کریں نانو، آج پپا نے مما کی ایک نئے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سکینہ بی بی کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا، آگے بات ہی نہ ہو سکی، مجبوراً لائن کاٹ دی۔ پہلا دن ہی اتنا مصروف گزرا، جب صبح سے لگی خواتین کی لائن ختم ہوئی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے، کہاں صبح کے 11 بجے۔ اس نے پہلا مریض دیکھا تھا، تب سے اب تک سوائے چائے کی بریک کے اور کوئی وقفہ نہیں لیا تھا۔ کچھ بڑا ہاتھ موسم کا بھی تھا، برف باری اور پھر درجہ حرارت میں اس قدر کمی نے لوگوں کو دمہ، کھانسی، زکام، بخار کا شکار کیا ہوا تھا۔ زیادہ تر بچے سانس کی بیماریوں اور کھانسی والے آئے تھے۔ اس کی مدد کے لیے ایک 17-18 سال کا لڑکا موجود رہا تھا، جو کہ عام طور پر ڈاکٹر سفیان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا، مگر آج صرف رش اور پھر جالے کا پہلا دن ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر سفیان نے اس کو کلینک کے زنانہ حصے کی جانب بھیج دیا ہوا تھا۔ وہ بھی 2 گھنٹے پہلے چھٹی لے کر جا چکا تھا، کیونکہ اس کی شفٹ 4 بجے ختم ہو جاتی تھی۔ اپنا سامان سمیٹ کر میز کے دراز میں رکھتے ہوئے ٹرالی کی جالی کی نظر دراز کی زمین پہ بچھے اخبار پہ پڑی۔ پہلی نظر سرسری تھی، مگر کچھ غیر معمولی منظر دیکھتے ہی اس کے اندر گھٹیاں بج اٹھیں۔ احتیاط کے ساتھ چیزوں کے نیچے سے اخبار کو کھینچ کر نکالا۔ سارا منظر واضح ہونے پر سیدھا ہاتھ بے اختیار منہ پر چلا گیا۔ کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، سارے منظر دھندلا گئے۔ کانپتے ہاتھوں میں اخبار کے کترن پکڑے، پھٹی آنکھوں سے ہیڈ لائن کے ساتھ لگی کلر تصویر کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے اندر باہر وحشت کا بسیرا ہوا۔ اس کے پاس تو ہینڈ بیگ بھی نہ تھا جس میں اخبار کو چھپا کر وہاں سے لے جاتی۔ کلینک پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا اسکارف آدھا چہرے کے سامنے ڈال کر کلینک سے نکل آئی۔ قدم بڑھانے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا مشکل لگا کہ کون سا راستہ گاؤں سے باہر کو جاتا تھا، کیونکہ اسی راہ پر آگے جا کر ہاسٹل آنا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہی راستہ منزل کو جاتا ہے۔ مٹھی میں اخبار دبوچے تیز تیز قدموں سے برف کو مسلتی چلتی چلی گئی۔ گاؤں بہت پیچھے رہ گیا، مگر ہاسٹل کی عمارت کہیں نظر نہ آئی۔ بے اختیاری میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو اسکارف کے ساتھ رگڑ کر صاف کرتی، کبھی ناک سے بہتے پانی کو صاف کرتی۔ 5 منٹ مزید چلنے کے بعد ایک موڑ کاٹ کر قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ قدموں کے نیچے ایک دم سے کوئی سطح نہ آئی۔ جب تک صورتحال کا اندازہ ہوا، اس کا نچلا دھڑ سارا برف میں دھنسا ہوا تھا۔ فوری طور پر اپنے بازوؤں پر وزن ڈال کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانا چاہا تو دل دہلا دینے والا ادراک ہوا کہ وہ باہر کو آنے کے بجائے اور نیچے گئی تھی۔ مزاحمت چھوڑ دی۔ پہلے بے یقینی و وحشت حواس پر چھائی ہوئی تھی، اب خوف نے پوری شدت سے حملہ کیا۔ اخبار کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ کر دوست تھوڑے فاصلے پر گرا۔ گہرے گہرے سانس لینے کے ساتھ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھی جہاں اطراف میں اونچے برف سے ڈھکے پہاڑوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا، نہ چرند پرند نہ کوئی بشر۔ خاموش ماحول میں کبھی کبھی برف گرنے سے تھوڑی ارتعاش پیدا ہوتا اور بس۔ وہ یقیناً غلط راستہ اختیار کر چکی تھی۔ اس وقت گاؤں سے میل 1.5 دور اس غیر آباد جگہ پر موجود تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی میری مدد کرو! ہیلو! خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو! اگر میں نے تنہائی اور ٹھنڈ سے ہی مرنا تھا تو میرے گھر کی 4 دیواریں کیوں چھینی گئی؟ اب یہاں ہائپو تھرمیا سے مر جاؤں گی۔ میں ایسے مرنا نہیں چاہتی۔ اللہ جی کسی کو تو میری مدد کو بھیج دیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے برف کا تودا گرا تو میں پوری کی پوری برف میں دفن ہو جاؤں گی۔ کوئی بھی مدد کو نہ آئے گا۔ بھلا اس ویرانے کی جانب کوئی کو کیوں آئے گا؟ زینب ادھر نہیں ہے۔ باقی کس کو میرا انتظار ہوگا؟ کون سا ماں باپ زندہ ہیں جو ڈھونڈنے نکلیں گے؟ اگر برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تو ہائے گرمیوں تک میں ادھر فریز رہوں گی۔ زینب یہی سمجھے گی لاہور واپس چلی گئی ہوں۔ اس کو کیا خبر ہوگی کہ راستہ بھٹک کر مر گئی ہوں؟ یا اللہ، غلطی میری ہی ہے۔ گھر پر موت سامنے آئی تو میں نے بوا کے کہنے پر آ کر دوڑ لگا دی۔ وہاں سے بچی آگے ایک ویران اور تاریک گھر میں خوف و بیماری کے ساتھ موت کا انتظار کیا۔ ادھر زینی نے بچا لیا۔ اب کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ میں آپ کے حوالے اللہ جی۔ کہیں اسرائیل کو آئے نکال لیں جان سیاپا ہی مکے۔ آسمان سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی جب اچانک نیم اندھیرے میں درختوں کے درمیان ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ رہی سہی جان نکل کر لبوں پر آ گئی۔ ہائے، اب میرا گوشت جنگلی جانور کھائیں گے؟ کوئی قبر ہوگی، نہ ہی کوئی پھول ڈالنے والا آئے گا۔ آنکھیں بند کیے زاروں کی طرح روتے ہوئے کلمہ پڑھ رہی تھی جب برف میں چلتے قدموں کی آواز عین اس کے سامنے آ کر چہرے کے قریب آ کر رکی۔ سارا جسم ٹھنڈ سے کم خوف کے مارے زیادہ کپ کپا رہا تھا۔ دانت ایک دوسرے میں بج رہے تھے۔ آنکھیں کھول کر اپنی موت کو
ایک نظر قریب سے دیکھنا چاہا تو سامنے کسی جنگلی بلے کی بجائے ایک کالے لباس والے نقاب پوش کو دیکھ کر حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ سارا جسم ہلا، جس کی وجہ سے 1-2 انچ اور برف میں گھس گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر گھورا۔ گرم اونی نقاب سے صرف کالی آنکھیں اور سرخی مائل گلابی لب جھانک رہے تھے۔ کالے ٹراؤزر کے اوپر کالی ہی موٹی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھٹنوں کے بل بڑے سکون سے بیٹھ کر یالے کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ شور تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے نارتھ یا ساؤتھ پول کے کسی گلیشیئر میں پھنس گئی ہو، جہاں کا درجہ حرارت -55 یا 60 کے قریب ہے، اور تمہارے پاس آ جا کر 2-3 منٹ بچتے ہیں کلمہ پڑھنے اور توبہ کرنے کے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ پاکستان ہے، بڑی حد ہوئی تو اور درجہ حرارت -20 یا 25 تک گر جائے گا، جس میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک تمہاری باڈی سروائیو کر جائے گی۔ اور جیسے کہ آج کا درجہ حرارت ہے ہی سارا -7، تو فروسٹ بائٹ تک مشکل ہے، کہاں ہائپوتھرمیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے ٹھنڈ لگ جائے، وہ بھی انڈے سوپ وغیرہ لینا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یالے کا وجود ایک دم ساکت ہو گیا، کپ کپاہٹ بھی ختم ہو گئی۔ تو تم وہی ہو، میں تمہاری آواز پہچان گئی ہوں۔ وہی باریک آواز تھی۔ اس نے یالے کو دونوں بازوؤں سے تھام کر کھینچا اور اگلے سیکنڈ برف کے بستر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ باہر نکلتے ہی یالے نے آؤ دیکھا نہ تھا اس پر جھپٹ پڑی۔ 2-4 مکے ہی پڑے ہوں گے جو وہ مروت میں کھا گیا، مگر جب یالے کا ہاتھ اس کے نقاب کی جانب بڑھا، اس کو ایکشن لینا پڑا۔ دونوں ہاتھ مضبوط گرفت میں لے کر یالے کی کمر سے لگا دیے۔ خود وہ اس کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ یالے کا سر اس کے سینے کے اوپر رکھا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اس کے احتجاج کو روک رہا تھا۔ مار کیوں رہی ہو؟ اور یہ ساری انرجی برف سے نکلنے میں کیوں نہیں صرف کی؟ ادھر تو بڑے آرام سے کلمے پڑھ کر موت کے فرشتے کے سامنے سرنڈر کیا جا رہا تھا۔ اس کو اسی طرح لے کر واپسی کی جانب بڑھا۔ موڑ کاٹتے ہی اس یالے کی نظر تھوڑی دور کھڑی گاڑی پر پڑی۔ وہ وہی گاڑی تھی جس میں اس نے لاہور سے کوئٹہ تک کا سفر کیا تھا۔ اب تو پکا کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی آدمی تھا۔ غصہ اور تکلیف تو تھی، مگر یالے کو یکدم تحفظ اور سکون کا احساس ہوا۔ پیسنجر سیٹ پر اسے ڈال کر خود دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی ہی تھی جب یالے نے ایک دفعہ پھر اس کے نقاب پر حملہ کرنا چاہا، مگر ہاتھ درمیان میں ہی روک دیے گئے اور وہ ایک دم غصے سے دھاڑا۔ ہاتھ مت چلاؤ، انسان بن کر منہ سے بات کرو، ورنہ مجھے بھی جانور بن کر بات کرنی پڑے گی۔ وہ بالکل متاثر نہ ہوئی، بھل بھل بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پہلے تو جیسے بڑے انسان ہو۔ جب میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر گیا تھا تو تم نے ادھر رہ کر میری واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایک غیر اور انجان لڑکی پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا تم میرے اپنے ہو؟ کیا میرے خیر خواہ ہو جو اپنا چہرہ بھی نقاب میں چھپا کر سامنے آئے ہو؟ میری بوا نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے وعدہ خلافی کی اور مجھے ایک انجان شہر میں مرنے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہ شکوے شکایتیں سننے کا وقت نہیں ہے، یہ گاؤں ہے۔ تمہاری غیر موجودگی کی خبر ہر طرف پھیلتے ہی یہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے نکلیں گے۔ میں تمہیں رہائش کو جانے والی پگڈنڈی پر اتار دوں گا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا راستہ بھول گئی تھی وغیرہ۔ میں واپس وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کے حتمی انداز پر گیئر بدلتا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ تو کیا میرے ساتھ جانا ہے؟ یہ خواب دیکھنا بھی مت۔ نہ میرے پاس گھر ہے نہ ٹھکانہ، اس لیے ادھر نوکری پر لگی ہو تو چپ کر کے لگی رہو۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جوتی، کالے کلوٹے انسان۔ آخر تم نے خود کو سمجھ کیا لیا ہے؟ میں کوئی مری جا رہی ہوں تمہارے ساتھ کسی ٹوٹے پھوٹے جنوں کے کھنڈرات میں جانے کے لیے؟ میں واپس لاہور جانا چاہتی ہوں، تو مجھے بس کوئٹہ کے ٹرین اسٹیشن تک پہنچا دو۔ میں نے آج ایک ہفتہ پرانا اخبار دیکھا ہے، میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے این اسی دن جس دن میں وہاں سے آئی تھی۔ اگر یہ سب ہو جانا تھا تو کاش میں بوا کی بات نہ مانتی، مگر اب میں وہاں پناہ نہیں ڈھونڈوں گی، مجھے گھر واپس جانا ہے آج اور ابھی۔ وہ گاڑی ایک دفعہ پھر رستے میں ہی روک کر اس کی جانب مڑا۔ تمہارا واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ میرا گھر ہے، جب جی چاہے جا سکتی ہوں۔ وہ تمہارا گھر تھا، مگر جب تم نے میرے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ گھر تمہارے لیے دنیا کی آخری جگہ بن گئی جہاں تمہیں کبھی امان ملے گی۔ تم نے اخبار میں وہ خبر پڑھی ہے جو تمہارے تایا کی بیٹیوں اور دامادوں نے اپنی مرضی سے اخبار والوں سے چھپوائی ہے؟ اور ایک وہ خبر وہ بھی ہے جو تمہاری ساری برادری اور خاندان میں چہ مغویاں پیدا کر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ جالے کہ تمہارے بارے میں یہی رائے کہی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اپنے مگیتر کو قتل کیا ہے اور اسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہو۔ یالے کو یوں لگا جیسے چھت سر پر آ گری ہو، رونا بھی بھول گئی۔ پورا رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہارا میرا کوئی مذاق نہیں ہے، ایسا وہ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری کزنیں تائی سب مجھے جانتے ہیں، میرے کسی کے ساتھ کوئی شناسائی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بے یقینی ہی بول رہی تھی۔ اور تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟
اس کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ارد گرد پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سب باتیں کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، اندھیرا پھیل گیا ہے، اس وقت تمہارا واپس جانا ضروری ہے۔ میں کل آؤں گا، تب پوچھ لینا جو جاننا چاہتی ہو، مگر جو میں نے کہا ہے وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، کوئی نہیں جانا مجھے واپس ہاسٹل سے۔ آنکھوں میں غصہ جاگا۔ اگلے پل اس نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ایک سیل فون نکال کر جالے کی جانب بڑھایا۔ تمہارے آتے ہی اگلے دن ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والی مائی کو زہر دے کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ گھر کے کسی ملازم نے اس کی میرے ساتھ ہونے والی بات چیت دھمکی ملنے پر سب کے سامنے اگل دی تھی۔ یہ لائن ٹریس نہیں ہو سکتی، تم اپنے گھر کا نمبر ملاؤ، تصدیق ہو جائے گی۔ یالے نے فون تھام لیا۔ اس آدمی پر وہ مزید اندھا یقین نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، ساتھ ہی اس کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے حلق میں سنائی دینے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم سعدیہ آپا، میں یالے بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آنے والے جواب نے یالے کی حواس سلب کر لیے۔ سعدیہ آپا اس کے ساتھ ہمیشہ بڑے پیار سے پیش آتی تھیں، مگر اس وقت وہ تائی کی طرح گالیاں کوسنے دینے لگ گئی۔ تم میسنی چڑیل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر کا نمبر ملانے کی؟ میرے بھائی کو کھا گئی ہو ڈائن، آخر نکلی نا تم اپنی ماں جیسی بد کردار۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں سعدیہ آپا؟ میری امی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ تو مجھے سبق دے گی؟ تو ایک دفعہ ہاتھ لگ جا، تیرے اور تیرے اس یار کا وہ حشر ہوگا کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ بے غیرت، تجھے ذرا شرم نہ آئی ہمارے سر پر یوں خاک ڈالتے ہوئے؟ اتنے سالوں سے میرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کر رکھا، اس کا یہ صلہ دیا تم نے؟ میرا ایک ہی بھائی تھا یالے، میرا ایک ہی بھائی تھا، تمہیں موت آئے، اللہ کرے کتے۔ یالے کے کانپتے ہاتھ سے فون لے کر اس نے لائن کاٹ دی۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، دونوں ہی اپنے سامنے ونڈ اسکرین کی دوسری جانب دیکھتے رہے۔ اچانک جالے کے اندر ابال اٹھا، ایسا لگا جیسے سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر وہیں جھک گئی۔ بڑی بری کیا آئی تھی، جب بے حال ہو گئی تو ایک کالے ہاتھ میں سفید ٹیشو اس کے سامنے آئے۔ خاموشی سے ٹیشو لے کر منہ صاف کیا۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باوجود سردی کا احساس شدید نہ رہا تھا، مگر اس وقت وہ گاڑی سے نکل گئی۔ دور سے گھروں میں جلتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، ہوا جسم کو جیسے چیر کر گزرنے کے پروگرام میں تھی۔ ذہن کی سلیٹ بالکل خالی ہو گئی۔ ایک نظر اپنے گرد ڈالی، سمجھ ہی نہ آیا اب کدھر جائے گی۔ سارے منظر خالی، ساری زندگی کی محنت رائے گاں چلی گئی۔ مرے ہوئے قدموں سے جس طرف روشنی کے نقطے نظر آ رہے تھے ادھر کو جانے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھی۔ تبھی سامنے سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی، ساتھ ہی برف میں زور لگانے سے انجن کا احتجاج بھی آیا۔ اسے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی کی پچھلی لائٹ ہر لمحے کے ساتھ دور سے دور ہوتی دکھائی دی، بالکل اس کے مستقبل کی طرح۔ کچھ بھی صاف نہ تھا۔ سامنے سے آنے والی گاڑی میں سے پریشان سی شکل لیے نعمان برآمد ہوا۔ یالے بہن، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو لینے آیا تھا، آپ کلینک پہ تھیں ہی نہیں، کب سے میں اور غازان آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو گھر جانے کے لیے نکلی تھی، مگر نہ جانے کیسے غلط راستے پر قدم ڈال کر راستہ کھو بیٹھی، مجھے گھر ہی نہیں مل رہا۔ جو اس کی ذہنی حالت تھی، اس کے مطابق جو الفاظ زبان سے نکلے وہ عین اس کی اصل صورتحال کے مطابق تھے۔ نعمان کو سمجھ کے آتے، وہ تو وہی سمجھا جو ظاہری جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ چلے شکر ہے ابھی تو آپ مل گئیں، آئیں بیٹھیں، گھر چلتے ہیں۔ وہ اسی طرح خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوسری جانب نظر ڈالی تو ایک دفعہ پھر آنکھ بھر آئی۔ جو قانونی طور پر سب سے اپنا تھا، وہ یوں غیروں کے بیچ چھوڑ کر غیروں کی طرح کب کا جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر واپس مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چور ڈاکو کی گاڑی ہوتی، کیا تب بھی ایسے ہی چلا جاتا؟ میں نے بڑے غلط انسان سے بڑی غلط امیدیں باندھ لی۔ ہیلو غازان، جالی مل گئی ہے؟ ہاں، راستہ بھول گئی تھی، میں واپس آ رہا ہوں۔ نعمان نے فون پر اطلاع دینے کے بعد لائن کاٹ کر گاڑی کو موڑا اور آگے بڑھا دی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یالے، ہم نے تمہیں ڈھونڈ ہی لینا تھا، مجھے یہی شک ہوا تھا۔ اصل میں کلینک سے سیدھی سڑک باہر کو جاتی ہے اور وہی سڑک دوسری جانب آگے کے قصبوں کی جانب، تم غلطی سے دوسری پر چل پڑی۔ یالے جواب میں کچھ نہ بولی۔ جس وقت ان کی گاڑی گیٹ سے اندر گئی، بالکل سامنے غازان اور دادی فکر مندی سے کھڑے نظر آئے۔ یالے کو احساس جرم نے گھیرا۔ وہ کیوں ان پیارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی، جنہوں نے اس کے لیے وہ کیا تھا جس سے اپنے بھی انکاری ہو گئے۔ وہ باہر نکلی تو دادی نے باہوں میں لے لیا۔ شکر ہے تم خیریت سے مل گئے ہو، میرا تو دل پریشان ہو گیا تھا۔ یالے کو تو ویسے بھی اس وقت کسی کندھے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے خود کو بڑی مشکل سے رونے سے باز رکھا۔ اس کے چہرے کی حواس باختگی دیکھ کر غازان نے لب کھولے۔ معذرت چاہتا ہوں مس گل، آپ کو پہلے ہی دن ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، مگر کل سے آپ کے لیے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ آپ کو لے کر بھی جائے گا، سارا وقت وہیں آپ کے ساتھ رہنے کے بعد آپ کو واپس بھی لائے گا۔ آج تو میرے اور نعمان کوئٹہ سے آئے بڑی لیٹ، ورنہ یہ سب نہ ہوتا۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی تو کوئی غلطی نہیں، مجھے ہی اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یالے نے سب کو یوں شرمندہ دیکھ کر صفائی دی۔ چلو بچوں اندر چلو، پہلے سب کھانا کھاؤ، ویسے بھی باہر بڑی ٹھنڈ ہے۔ یالے نے انکار کر دیا۔ نہیں دادی امی، آپ لوگ جائیں، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، پلیز، میں نے دن میں اتنا کچھ کھایا تھا، اس وقت بھوک نہیں ہے۔
बेटी इतनी देर से भाई ठंड में घूम रही हो, अंदर चलकर गर्म दूध कॉफी पी लो, फिर चली जाना अपने कमरे में। उसके चेहरे पर बेचारगी देखकर गाज़ान ने माँ को रोक दिया। अम्मा, मेरा ख्याल है मिस गुल काफी थक गई हैं, अभी आराम ही करने दे। नोमान, जरा उनको आगे कराओ, मैं खाना लगवाता हूँ। याले ने मशकूर नजरों से गाज़ान को देख कर शुक्रिया अदा किया, जिस पर उसने अपनी आदत के मुताबिक सर इस बात में खम किया। वो ग्राउंड पार करके हॉस्टल की इमारत की जानिब चल पड़ी। नोमान 3-4 कदम की दूरी पर चल रहा था। नोमान के वालिद गांव के करता धरता आदमियों में से एक थे। नोमान की 2 बहनें और एक छोटा भाई था। वालिदा पूरी तरह से एक रिवायती पठान औरत थीं। बड़ी दबंग टाइप औरत थीं। बहनों की शादियां हो चुकी थीं। वो खुद अभी सरकारी नौकरी कर रहा था, जबकि छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। गाँव में उनकी हवेली नुमा घर बड़ा नुमाया था। एक तो वो गाज़ान का हम उम्र था, दूसरा दोनों लंगोटिए यार थे। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ ही थे। वो नुमान को खुदाफिज बोलकर अंदर की जानिब बढ़ने लगी थी, जब नुमान के सवाल पे रुक गई। गौहर, क्या कोई परेशानी है? जाले ने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं नुमान भाई, वैसे ही थकन की वजह से नींद आ रही है। कहती हो तो मान लेता हूँ, पर अगर कोई परेशानी हो तो बिला झिझक बताना है। तो मेरी जैनी जैसी ही बहन हो, किसी भी किस्म का कोई मसला अपने तक नहीं रखना। अभी जाओ आराम करो, कल इंशाल्लाह बात करेंगे। वो उसके सर पर हल्की सी थपकी देकर वापस मुड़ गया। नेवी शलवार सूट पर ब्राउन जैकेट, थोड़े लंबे बाल जिनको दरमियान में मांग निकालकर सेट किया हुआ था। सिल्की बाल होने की वजह से उस पर मांग निकालना जचता था। जितने दिन ज़ैनब उसके साथ थी, सबके साथ तफसीली तारुफ के बजाय अच्छी खासी बातचीत भी निकल पड़ी थी। इसी वजह से नुमान उसको पूछ कर गया था। जाले के दिल पर तो पहले ही इस वक्त बड़ा बोझ पड़ा हुआ था। तेज तेज कदमों से अपने कमरे तक आई, ताकि किसी लड़की की उस पर नजर पड़ने से पहले वो बंद दरवाजे के पीछे छुप जाए, क्योंकि इस वक्त किसी से बात करने का मन न था। अपने कमरे में आकर लाइट जलाई, दरवाज़ा लॉक किया तो नज़र कमरे में मौजूद 3-4 शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। इतना तजस्सुस तक ना जागा कि आगे बढ़कर देख ही लेती कि ज़ैनब ने क्या कुछ खरीद कर भेजा है। वॉशरूम में जाकर गर्म पानी से मुंह हाथ धोया। आंसू पानी की धार के साथ एक तवातुर से बहते चले गए। कानों में एक ही जुमला गर्दिश करता रहा। निकली ना आखिर माँ जैसी बदचलन। वहीं वॉशरूम के फर्श पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर सर घुटनों में छुपाए कितनी देर तक सिसकियां भरती रही। मेरी अम्मी बदकिरदार नहीं थी, अल्लाह की कसम, तुम सब लोग जानते हो वो बदकिरदार नहीं थी। मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, या अल्लाह, आप तो सब जानते हैं दिलों के हाल। जाहिर हुआ सच, ज़ाहिर हुआ सच, पर्दों में छुपे राज भी तो। अल्लाह जी, मेरे हिस्से में ये बदनामी क्यों आई? या अल्लाह, मेरी माँ के हिस्से में ये दाग क्यों आया? जब ये आपकी शान है, जिसको चाहें इज्जत दें, जिसको चाहें ज़िल्लत की अमीक गहराइयों में धकेल दें। तो अल्लाह जी, मेरी शोहरत ये ठहरी कि अपने चाहने वाले के साथ घर से भागने वाली लड़की, वो तो मेरा कुछ भी नहीं है। उसको किसी और ने मेरे लिए चुना अल्लाह जी, और वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ गया। आपको क्या बताऊँ, आप तो पहले ही सब जानते हैं। 10-15 मिनट तक रो रो कर गुबार कुछ कम हुआ तो अपनी जगह से उठकर कमरे में आई। अलमारी में लटके कपड़े निकाल कर लिबास बदला और लाइट बंद करके रजाई में लेट गई। आज का दिन जितना अच्छा और पुरुमीद शुरू हुआ था, इख्तिताम उतना ही मायूस कुन। उसको समझ ना आ रहा था किस किस गम को रोना है, बुआ की मौत या सरफराज की मौत पर, या फिर अपनी बदनामी पर। इसी तरह रोते रोते नींद की वादी में उतर गई। वो लोग खाने की मेज़ पर मौजूद थे जब रहमत बीबी ने फ़िक्रमंदी का इज़हार करते हुए कहा, "गाज़ान, तुम्हें याले को इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए था। खाना खाकर सोती तो अच्छा होता, अब कहीं बीमार ना पड़ जाए।" उसने अपनी प्लेट पर से नज़र उठाकर उन्हें देखा। "अम्मा, आपकी बात भी ठीक है, मगर आपने देखा नहीं, उसके चेहरे पे रकम था कि वो रुकना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। पिछले कई दिनों से खाने की मेज़ पर ज़ैनी और जाले की वजह से इतनी रौनक रही है, आज दोनों नहीं हैं तो घर सूना लग रहा है।" रहमत बीवी की बात पर नुमान धीरे से मुस्कुराया, टिश्यू से मुंह साफ करते हुए बोला, मोए, जैनी की रौनक 10 बंदों के बराबर है। याले तो कम ही बोलती है, पर जैनी को चुप करवाना अजाब है। सारा दिन सर पर सवार रही है। लंच भी उसी की मर्जी के रेस्टोरेंट से करना पड़ा। हालांकि गाजान यही कहता रहा, पेपर है, एक नज़र किताब खोलकर देख लो मगरनार जी। ज़ैनी तो मेरी बुलबुल है, मेरे बाग का सुनहरी परिंदा, अल्लाह उसको मेरी भी उम्र लगा दे। जाले बड़ी ही नेक फितरत बच्ची है, पर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। शोहर मामूली सी बात पर झगड़ कर उसको छोड़ गया हुआ है। रहमत बीवी की बात पर दोनों दोस्तों के कान खड़े हुए। क्या मतलब है? गाज़ान ने उलझन भरे अंदाज में पूछा। तुम लोगों से मैंने एक बात छुपाई है। रहमत ने बारी बारी दोनों को देखा, जो खाने से हाथ रोककर उनको देख रहे थे। याले ना ही जैनी की कोई पुरानी दोस्त है, ना ही वो अपना तबादला करवा कर यहाँ आई है।
غازان نے سنجیدہ نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر وہ زینی کی دوست ہے، نہ ہی سرکار کی طرف سے یہاں بھیجی گئی ہے، تو اماں پھر یہ ہے کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھو غازان، پریشان ہونے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے کتنے دنوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں اس کو آزما اور پرکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی جھوٹی لڑکی ہی نہ ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ اسے جو کچھ کہا سچ کہا تھا۔ اب کی دفعہ سوال نعمان کی جانب سے آیا، کیا کہا تھا؟ پنجاب سے شادی ہو کر یہاں آئی ہے، شوہر کے ساتھ کوئٹہ رہتی تھی، شوہر لڑ کر کہیں چلا گیا، واپس نہیں آیا، اس کو کرایہ نہ دینے پر کرایہ دار نے گھر سے نکال دیا تھا، زینی کو بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ اماں، یہ زندگی ہے یا کوئی فلم؟ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 150 لڑکیوں کا بھرا ہاسٹل ہے جو کہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہیں رکھتا تھا۔ اگر یہ لڑکی کوئی اور ہی ڈرامہ نکل آئی تو پھر؟ غازان، تم خواہ جذباتی ہو رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا تمہیں وہ شکل سے ایسی لگتی ہے؟ کاش اماں انسانی شکلوں پر لکھا مل جائے کہ کون چور ہے اور کون محافظ۔ اس زینی کی تو میں کل جا کر خبر لیتا ہوں اور اس جالے کو بھی دیکھتا ہوں۔ حد ہے، ہم لوگ اتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ غازان، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور اگر تمہیں اس کے ہاسٹل رہنے پر اعتراض ہے تو میں کل ہی اس کو ادھر اپنے پاس اپنے گھر لے آؤں گی، پر خبردار جو تم نے اس بچی کے ساتھ کوئی سوال اور جواب شروع کیا وہ میری ذمہ داری ہے، میں دیکھ لوں گی۔ تمہیں چاول اور ڈال دوں؟ نہیں جی، پیٹ بھر گیا ہے، بس کافی کے ساتھ تھوڑا میٹھا لوں گا۔ کیا خیال ہے شاہ جی، تھوڑی واک ہو جائے؟ اس نے نعمان سے پوچھا جو کہ نل پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، چلو۔ دونوں گرم چادریں اوڑھ کر گھر سے نکل آئے، تھوڑی دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ غازان نے چوکیدار کے کمرے کا ایک چکر لگایا جہاں وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے مانیٹر کے آگے بیٹھا اپنے فون پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ شاباش ہے استاد، کام چالو رکھو۔ سمندر خان نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ فون رکھنا چاہا مگر غازان نے منع کر دیا۔ کوئی نہیں، دیکھ لو یار، منع تھوڑی کر رہا ہوں، پر ہر وقت تمالی فلمیں ایسے دیکھتے ہو جیسے تمہیں ان کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ سر، سمجھ تو نہیں آتا، پر ہم کو ان کا ایکشن بڑا اچھی لگتا ہے جی۔ ایرو ایک ہاتھ لگا مارتی ہے اور گاڑی اڑتا اڑتا ہوا جاتی ہے۔ غازان کے ساتھ ساتھ بڑے باہر کھڑے نعمان کی بھی ہنسی نکل گئی۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ نعمان، ہمارے لوگ بہت سادہ ہیں یار۔ پر میرے خیال میں زیادہ سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، انسان کو کم از کم زمانہ شناس ہونا چاہیے۔ ویسے غازان، تم یالے کی کہانی پر یقین کر رہے ہو؟ یار پتہ نہیں، اب اماں بھی اتنی گئی گزری رائے والی تو نہیں ہے، شاید سچ ہی ہو، پر پھر بھی مس گل کچھ مشکوک ہو گئی ہیں۔ میرا خیال ہے تم اس کو کل اکیلے میں ساری بات پوچھ لو، ہو سکتا ہے واقعی وہ مجبور ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ میں ایک الجھن کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی الجھن؟ گوہر جہاں سے ملی تھی وہاں پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے، دور سے جاتی ہوئی بیک لائٹس بھی نظر آئیں۔ یار وہ ایک راہ گزر ہے، ہوگا کوئی اگلے دیہات کا۔ نہیں غازان، جس گاڑی کے وہ ٹائر تھے اپنے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرف کوئی آرمی والوں کی چھاؤنی قریب ہے۔ اور سب سے الارمنگ گوہر کا انداز تھا، تم نے دیکھا ہے وہ کتنی پریشان تھی، روئی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ راستہ بھول کر پریشان ہو گئی ہوگی، لڑکیاں اتنے سے دل کی تو ہوتی ہیں، رونے لگ گئی ہوگی۔ ضروری تو نہیں کہ گاڑی کا اس سے کوئی تعلق ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے، اپنے مالکوں سے ملنے کے لیے بھٹکنے کا ناٹک کر رہی ہو۔ یار غازان، تھرلر ناول کم پڑھا کرو، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپنے شوہر سے لڑ کر نکلنے کے بجائے اس کے ڈر سے بھاگی ہو، اور اب اس کو علم ہو گیا ہو کہ یہ یہاں ہے، وہ اس کے پیچھے آیا ہو، اور اب یالے اس لیے پریشان ہے۔ اور تمہارا مطلب کہ یہ بھی سلیپنگ ویٹ اینیمی جیسا سین ہے، جیسے جولیا رابرٹ اپنے ظالم سائیکو شوہر سے ڈر کر اسے ڈچ دے کر بھاگی تھی، ایسے ہی مس گل بھاگ کر پناہ ڈھونڈے ہوئے ہے۔ انٹرسٹنگ یار، تیرا دماغ تو سردی کھا کھا کر بڑا ذہین ہو گیا ہوا ہے۔ 100% نہیں، پر 50-50 ایسا لگتا ہے، دوسرا ہم اپنی تفتیش کر لیں گے۔ ہاں ہم تو ٹھہرے 007۔ سیدھے سے کل پوچھوں گا مس گل، اگر ہماری مدد چاہیے تو سچ بولو ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ نہ ایسے بدید بن کر بات مت کرنا، چڑیا سی تو ہے، جھوٹ کیوں بولے گی، اپنی بہن ہے، ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بہن بناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور جو 300 لڑکیوں کو بیٹی کہتے ہو وہ کیا؟ وہ الگ بات ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، میری زینی جیسی بیٹیاں ہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہاں کسی کی ہے، میری نہیں۔ بڑے کمینے ہو، میں اب گھر چلتا ہوں، صبح واپس جانا ہے، کل اگر آ گیا تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ ویکینڈ پر ملیں گے، اور پلیز گور کو ادھر ہی رہنے دو۔ اوکے، خدا حافظ صدا کے بدھو انسان۔ ہاں تم جو اکلے کل ہو۔ غازان ہنستے ہوئے گھر آ گیا جبکہ نعمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ غازی بتا رہا تھا پرسوں آپ نے کال کی تھی؟ ہاں کیا تھا فون پر، جب تم اپنی دوست کے ساتھ مصروف تھیں۔
ताना पहले मार लें, और क्या ज़रूरत थी कल इतने खाने बनाकर ड्राइवर के हाथ भेजने की। अम्मा यहाँ पर खानसामा मौजूद है, हर तरह का खाना बना लेता है। ऐसे चोंचले मिडिल क्लास लोगों को सूट करते हैं। तुम हाई क्लास हो। मैंने वो खाना अपने बच्चों के लिए बनाकर भेजा था, जिसके लिए तुमने आज तक एक काम भी अपने हाथ से नहीं किया। फीडर और नेपियां तक मुलाजमाओं ने बदली। एक दिन तुमने अपने दोनों बच्चों को सीने की गर्मी नहीं दी। दोनों ही डिब्बे का दूध पीकर बड़े हुए हैं। ना जाने तुम जैसी माओ को माँ क्यों कहा जाता है। क्या गाजी को मेरा भेजा खाना पसंद नहीं आया था? दोनों बाप बेटा पागलों की तरह कल से वही खाना खा रहे हैं। सख्त उलझन होती है मुझे ऐसे चीज़ी रवैयों से। तुमने आज तक अपने सिवा किसी से मोहब्बत जो नहीं की है, तुम्हें तो मोहब्बत के इजहार पर उलझन ही होगी। अम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं किया। आपने चाहे मुझे 1.5 साल तक सीने से लगाकर रखा, अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिलाए, पर फिर क्या कर दिया? मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मुझे उम्र भर के लिए तही-दामा कर दिया, मेरा दिल ही वीरान कर दिया। अम्मी, जब किसी का दिल ही मर जाए, तो उसको कोई कैसे अच्छा लगे? मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता, ना ये घर, ना ये आदमी, ना इसके बच्चे। मेरा जी चाहता है किसी ऐसी जगह चली जाऊँ, जहाँ उनमें से किसी की मनहूस शक्ल नज़र ना आए। ऊपर से वो शौखी नौशाबा दोनों बहनें आ जाती हैं सर खाने। ज़रा सा कोई मौका हो, अ, इधर ही अपने घर तो चैन ही नहीं पड़ता। कहाँ वो इतना तुम्हारी तरफ आती हैं? कभी अपने गिरेबान में भी झाँको, कितने-कितने महीने आकर बाप की चौखट पर पड़ी रहती हो। वो तो दोनों इतनी सादतमंद बेटियाँ हैं, अपने घर-बार मोहब्बत करने वाली। 2-4 हफ्तों बाद अगर एक लंच या डिनर अपने भाई और उसके बच्चों के साथ कर लेती हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुमने उनको पकाकर तो नहीं खिलाना होता। आप सारी दुनिया की खूबियाँ ढूँढ निकालेंगी, पर एक अपनी बेटी में आपको दुनिया भर के ऐब ही नज़र आते हैं। लोगों की माएँ अपनी औलाद को देख-देख कर जीती हैं। मैं भी तो यही कहती हूँ, तुम्हें अपनी औलाद नज़र क्यों नहीं आती? यू नो व्हाट अम्मी, जस्ट फॉरगेट इट। बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपका नंबर मिला लिया। घर पर आने से आपके शौहर ने मना कर दिया हुआ है। फ़ोन पर आप इतनी अच्छी तरह पेश आती हैं कि इंसान मुड़ के कभी ऐसी हरकत ना करे। अपनी दुनिया में खुश रहें, आपकी बला से औलाद चाहे मरे या जिए। वो गुस्से से फ़ोन पटक दिया। इसी वक्त अहमद यार कमरे में आया। उसके फ़ोन के साथ सलूक को देख चुका था। दरवाजे के करीब ही खड़े होकर सलाम किया, जिसका कोई जवाब ना मिला। अपनी जैकेट उतार कर हैंगर पर डालने के बाद कफलिंग्स निकालते हुए वो उसके करीब आया, जो बनी सवरी माथे पर तिवरी लिए बेड की पॉइंटी पे बैठी थी। अहमद यार ने कफलिंग्स दराज में रखे, टाई की नॉट खोलकर निकाली। नजरें बीवी के तासुरात पड़ रही थीं। आज क्यों मूड खराब है? मेरा मूड ही नहीं, किस्मत भी खराब है। और क्यों खराब है तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे ठीक करने की ताकत रखते हो। ताकत तो मैं रखता हूँ, पर अच्छी फितरत मारती है। अच्छी फितरत, ये भी खूब कही तुमने। खैर, मैं दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही हूँ। तुम्हारी बातों से मजीद अपना मूड गारत करना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी दीवानी सास पहले ही मेरे दिमाग का रायता बना चुकी हैं। दैट पुअर वुमन, आई रियली फील सॉरी फॉर हर। कभी कभी मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ कर देता हूँ कि तुम उनकी बेटी हो। काश तुम उन जैसी होती, तो फिर तुमने उन्हीं से शादी कर लेनी थी, मुझसे क्यों की? वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह गई। अहमद यार सोफे पर गिर सा गया। जानती हो, आजकल मेरे अंदर एक जंग चल रही है। मुझे लगता है कि ये जो बेतरतीबी मेरी जिंदगी घर और बच्चों के साथ है, इसमें तुम्हारा नहीं मेरा कसूर है। पंजाबी में एक लफ्ज बोलते हैं, नकेल। मैंने तुम्हें नकेल नहीं डाली, क्योंकि मेरा फ़लसफ़ा मुख्तलिफ है। ना मैं तशद्दुद का कायल हूँ, ना बेजा सख्ती का। मगर अब मुझे डाउट होता है कि मैंने तुम्हारी औकात से ज़्यादा तुमसे नरमी बरती है, जिससे तुम्हें एहसास बरतरी के नशे में चूर करके बिल्कुल अंधा कर दिया हुआ है। मगर एक बात मेरी हमेशा याद रखना साहिरा, जो लोग हद से ज़्यादा आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करें, जब उनकी नरमी को इंसान उनकी कमज़ोरी समझने लगे, तो वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। इसलिए मैं कहूँगा, मेरी बर्दाश्त को उस हद तक ना आज़माओ कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना निकल सके। वो उसको मुसलसल घूरती रही, मगर वो अपनी बात मुकम्मल करके बाथरूम चला गया। वापस आया तो वो कमरे में नहीं थी। उसे कन्फर्म भी नहीं किया, क्योंकि गाड़ी के जाने की आवाज़ सुन चुका था। फ्रेश होकर कमरे से निकल आया। दोनों बच्चे सिटिंग रूम में बैठकर मुलाजमा के साथ टीवी देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। दोनों चौंक कर खुशदिली से मुतवज्जे हुए। गुड़िया भागकर बाप की गोद में चढ़ी। वालेकुम अस्सलाम पापा, आपका दिन कैसा गुजरा? गाजी भी अपनी जगह से उठकर मिला। मेरा दिन बड़ा बिजी था यार। तुम्हारे आगा जी बड़े जालिम इंसान हैं, बड़ा काम लेते हैं। एक साथ 4 बड़े केस मुझे दिए हुए हैं। आज तो लंच का वक्त भी नहीं मिला। पापा, मैं खाना लगाने को बोल दूं? मुझे भी भूख लगी हुई है। मैं आपका इंतजार कर रहा था ताकि खाना साथ खाएं। हाँ यार, बोल दो। खुद उसने फ़ोन उठाकर भाई का नंबर मिलाया। हेलो, वस्सलाम यार, 5 मिनट के अंदर जकी वाले केस की फाइल लेकर पहुंचो। खाना तब तक लग चुका होगा। देखो लेट मत होना, बच्चों को भूख लगी हुई है।
5 की बजाय मोहम्मद यार 10 मिनट बाद पहुंचा, मगर दोनों भाइयों ने अगले 2-3 घंटे तक बच्चों को ज़हनी तौर पर इस कदर मसरूफ़ रखा कि उनका ध्यान माँ की तरफ जाने ना दिया। चारों टीवी के सामने ही थे। गुड़िया बाप की गोद में सो रही थी। अहमद यार खुद भी ऊँघ रहा था। गाज़ी चचा भतीजा टॉप गियर देखते हुए जर्मी क्लार्कसन की हरकतों पर हँस-हँस कर लोट-पोट हो रहे थे। मोहम्मद यार बोला, "अगर ये क्लार्कसन इस शो में ना होता, शो एकदम बोर होना था।" मोहम्मद यार की आवाज़ पर अहमद की आँख खुल गई। "यार तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, गधों की तरह दाँत निकाल रहे हो।" जनाबे वाली, मोदबाना गुजारिश है कि आप अपने हुजरे में जाकर आराम फरमाएं। जगह आराम करने की ये सिटिंग रूम नहीं है। मोहम्मद के कहने पर अहमद जार ने आंखें मसलते हुए एक नज़र घड़ी पर डाली। 10:30 हो चुके थे। बेदिली से गुड़िया को गोद में लिए वहां से उठ गया। गुड़िया को उसके बेड पर डालकर अच्छी तरह ढांपने के बाद मुंह चूम कर वहां से निकल आया। अब गाजी की बारी थी, जो बाप की सवालिया नजरें देखते ही उठ खड़ा हुआ, मगर फिर बोला, पप्पा आपको याद है आपने वादा किया था गुड़िया की चौथी सालगिरह पर कि आप हमें फार्मूला 1 दिखाने दुबई लेकर जाएंगे। हाँ भाई मुझे याद है, मगर वक्त नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह हफ्ते 2 तक प्रोग्राम बनाते हैं। क्यों मोहम्मद, क्या ख्याल है, चलोगे? आप मेरा खर्चा उठाने को तैयार हैं तो बंदा इनकार क्यों करेगा? अपनी तनख्वाह से क्या दूसरा मुल्क बनाओगे जिसे संभाल संभाल कर रखते हो? जब गाजी 20 साल का होगा तो इस पैसे से हम दोनों चचा भतीजा वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। हॉलीवुड के अपने पसंदीदा सितारों से मिलकर आना है। उनके लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर आप कभी हमारे कॉज में मदद करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अहमद यार ने हंसते हुए नफी की, तुम और तुम्हारी गप्पे, चलो गाजी सो जाओ, कल स्कूल है। गुड नाइट पापा, उसने बाप के गले लगकर शब बखैर कहा। लव यू चाचू, गुड नाइट। लव यू टू चाचू की जिगर। गाजी के जाने के बाद अहमद यार भाई के कंधे पर सर रख कर बैठ गया, जो धीमी सी आवाज में पूछ रहा था, आखिर कब तक यही सीन चलना है? मुझे लगता है मेरी सारी उम्र ऐसे ही गुजरनी है। भाई इस औरत को छोड़ दें। बच्चों को क्या जवाब दूंगा? उन आपका बेटा अब हर बात समझता है, आपको किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। पर अगर इस औरत ने अपनी कहीं नाक डुबोई तो हम अपनी नस्लों को क्या जवाब देंगे? मर्द घर पे मौजूद है और घर की औरत बगैर किसी काम के बाहर घूम रही है। मोहम्मद यार मुझे लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तुम बूढ़े हो हुए नहीं, कर दिए गए हो। यार मुझे अपनी बीवी से इतनी कामिल मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, जहां आप महबूब को उसके अबुन समेत कबूल कर लेते हो। मुझे भी इस मुआशरे के 99% शोहरों वाली मोहब्बत करनी चाहिए थी, जो बीवी को जिस्मानी तस्कीन के लिए तो आंखें बंद करके बरतते हैं, मगर जब औरत के हकूक की बात आती है तो उसको उसके ऐब गिनवा गिनवा कर एहसान जताते हैं, हकूक नहीं देते। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न और फिर गेट खुलने की आवाज़ आई। मोहम्मद अपनी जगह से उठते हुए बोला, हकीकत बड़ी वाज़ेह है, पर मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है। जिस दिन मुझे सबूत मिल गया, मैं इस औरत को माफ़ नहीं करूंगा। उसने बड़े खूबसूरत दिलों का कत्ल किया है। साहिरा के अंदर आने से पहले मोहम्मद जार अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर पिछले दरवाजे से निकल गया। अहमद जार गेस्ट रूम में बंद हो गया। दोनों भाई अपनी गुफ्तगू के दौरान अंधेरे में खड़े गाजी की मौजूदगी से लाइल्म ही रहे थे, जो अपने गाल साफ करता वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। ज़रमीन आईने के सामने बैठकर आदत के मुताबिक सोने से पहले अपने बालों को ब्रश कर रही थी। उसकी पुश्त की जानिब नज़र डालकर रात पर एक और रात का गुमान होता था। उसके बाल घने और बेइंतहा सिल्की थे। इब्राहिम शाही ने एक नज़र बीवी के मासूम सरापे पर डाली। सारा दिन क्या काफ़ी नहीं होता जो तुम्हारी रात को जुल्फ़े संवारने बैठ जाती हो, या फिर मैं कमरे में आना ही छोड़ दूँ? वो गुज़रे 7 सालों में शोहर के मिजाज से इस कदर आशना हो गई हुई थी कि अब इब्राहिम को बात कहनी ही ना पड़ती, मगर ये आदत उसको कई दफ़ा जलील करवा चुकी थी। वो भी मजबूर थी कि जब तक कंघी ना कर लेती नींद ना आती। इस वक्त भी फ़ौरन बाल समेट कर खड़ी हो गई। आप गुस्सा ना हो, मैंने बाल समेट लिए हैं। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे ये अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। मेरे ऑफिस में कोई वर्कर दूसरी दफ़ा गलती करे तो नौकरी से ही जाता है। अगर मुझे अपनी माँ का ख्याल ना होता तो घर में भी कब का ये असूल लागू कर चुका होता। वो शर्मसार सी आकर उसके करीब बैठ गई, जो सिगरेट की राख ऐश ट्रे में झाड़ते हुए कीनातोज नजरों से उसे घूर रहा था। ये जोड़ा कब बनवाया? रंग तुम पर अच्छा लग रहा है। क्या आपको अच्छा लगा? वली भाई ने दिलवाया है, उनको ये रंग बड़ा पसंद है। वो कब आया था? पिछले हफ्ते आए थे। क्या इधर घर पे आया था? नहीं, जल्दी में थे, बस एक दिन की छुट्टी थी, इसलिए अम्मी की तरफ ही मुझे बुलवा लिया। हाँ भाई, वो नवाब आदमी है, मेरे घर में कदम रखते तो उसकी शान घटती है, पर मेरी बीवी को वो आधे मुंह से फोन करे भाग खड़ी होती है। शोहर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो बस बीबी बंद करो ये अपने भाई की सफाइयाँ देना। जैसे जानता नहीं हूँ मैं कि वो मुझे नापसंद करता है। उस नेक मुहिब्बे वतन सिपाही को लगता है उसका बहनोई 2 नंबरी करने वाला मक्कार इंसान है। फिर खुद ही सारा धुआं उसके चेहरे पर फेंकते हुए फलक शिगाफ कहका लगाकर हंसा। वैसे है बड़ा सियाना। जो काम मैं उसे छुपा कर करता हूँ उसको उनकी खबर हो ही जाती है। साले ने जासूस छोड़े हुए हैं, पर ये मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानती हो क्यों?
کیونکہ اس کی بہن آپ کے پاس ہے۔ زرمین کے جواب پر وہ ایک بار دفعہ پھر کہکا مار کر ہنسا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، سمجھدار ہو گئی ہو۔ میرا پاؤں ولی اللہ کی شہرک پہ دھرا ہے، جب چاہوں تند چھری سے کاٹ کر رکھ دوں۔ بڑا پیار ہے بہن سے، تڑپتا مر جائے گا۔ آپ کو بھائی سے کیا بیر ہے؟ انہوں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا۔ وہ چاہ بھی لے تب بھی ابراہیم صاحب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں بڑا اچھا موڈ لے کر تمہارے پاس آیا تھا، مگر تم نے سارا ستیہ ناش کر دیا۔ تم سے بہتر وہ عورتیں ہیں جن کے سامنے نوٹوں کی ایک گٹھی پھینکوں اپنا تن من وار کر قدموں میں رکھتی ہیں۔ تم سے بڑھ کر حسین اور نازک اندام، تم کیا ہو؟ میرا ڈپریشن۔ وہ دوسرے پل کمرے سے جا چکا تھا۔ زرمین نے اپنی سیدھے ہاتھ کی گلابی ہتھیلی کی لکیروں پر انگلی پھیری۔ زندگی جوہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔ زرمین اور ولی اللہ دو ہی بہن بھائی تھے۔ اب والد آرمی میں شہید کے مرتبے پر اس وقت فائز ہوئے جب ولی اللہ 8 سال کا تھا۔ والدہ نے دونوں کو اپنے پرشفیق پروں میں سمیٹ لیا۔ ولی کے رول ماڈل ہمیشہ سے اپنے ابو ہی رہے تھے، جن کی پیروی میں اس نے تعلیم مکمل کی اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا خواب زرمین کو بھی فوج میں لانے کا ہی تھا، مگر اس زمانے میں لڑکیوں کو فوج میں بھیجنے کا رجحان بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھا، خاص کر ان کے خاندان میں تو لڑکیوں کو نوکری کرنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، کہاں فوج میں بھیجنے کی اجازت ملی۔ جالے کا رشتہ پھوپھی نے اس کی بڑی چھوٹی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ تب پھوپھی کے مالی حالات کچھ اتنے اچھے نہ تھے۔ پھوپھا یرکان کے مریض تھے، جوہری سٹیج پر تھا۔ ابراہیم ابھی زیر تعلیم تھا۔ بڑا افراہیم بھی مر کے گریجویشن کرنے کے بعد بس یہاں وہاں دوستوں کے ساتھ وقت گزار دیتا۔ اس کے اونچے شوق تھے مگر سرمایہ نہیں تھا۔ گھر میں آمدنی کا ذریعہ آ کر چند زمینوں سے ملنے والا ٹھیکہ ہی تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ جس کو اگر کوئی کہے کہ رات کے رات امیر ہو گئے تو غلط نہیں ہوگا۔ افراہیم نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت گیا، الیکشنوں میں کھلا پیسہ خرچ کیا۔ کہاں وہ لوگ پیدل آتے جاتے اور آرام سے لباس پہنتے، اب تو عمدہ لباس اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں آنے لگیں۔ پرانا محلہ چھوڑ کر نئی صاف ستھری اسکیم میں محل جتنا گھر لیا۔ افراہیم نے چھوٹے بھائی کو پہلے باہر بھیجا، وہاں چند سال گزار کر واپس آیا تو ادھر کاروبار شروع کروا دیا۔ پھر تو سارے ٹھیکے ابراہیم کی کمپنی کو ملنے لگے۔ بزنس سرگزرتے دن کے ساتھ اوپر سے اوپر گیا۔ اس سفر میں کتنوں کا حق مارے گئے، کتنوں کو پاؤں تلے کچلا گیا، اس بارے میں بات کرنے سے ان کے رشتہ دار تک کتراتے تھے۔ رشتہ دار بھی وہی ساتھ رہے جو جی حضوری کرنے والے تھے، غریبوں کو تو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ زرمین کی منگنی جب ہوئی تب وہ 15 سال کی تھی۔ پھوپھی نے کہا شادی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گی، مگر جب اپنا بیٹا برسر روزگار ہو گیا تو انہوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ ولی اللہ نے ماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا ابراہیم کی شہرت اور جن لوگوں کے ساتھ اس کی تعلق داریاں تھیں، اس حساب سے وہ زرمین جیسی لڑکی کے لیے بالکل ہی نا موزوں تھا۔ مگر امی کیا کرتی، ایک ہی نند، اس کو بھی اتنے سالوں سے زبان دی ہوئی تھی، اب ایک دم عین وقت پر انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی انہوں نے بھاوج کو تسلی دی تھی، زرمین بیاہ کر اپنی پھوپھی کے گھر جا رہی ہے، کہیں غیروں میں نہیں شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ امی نند پر بھروسہ کر کے زرمین کی شادی کے 1 سال بعد ہی اپنی منزل کو روانہ ہو گئی۔ پھوپھی نے تو اپنا وعدہ وفا کیا، مگر پھوپھی کے بیٹے کو ساری دنیا اپنے اختیار میں لگتی۔ زرمین سے پہلے ہی کئی سے عشق اور کئی سے صرف جنسی تعلق ہو چکا تھا۔ پھر وہاں زرمین جو کہ سامنے سی FA پاس بھولی بھالی سی لڑکی اتنے بڑے اژدہے کو کیسے قابو کرتی؟ ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھا، اس کو عزت و احترام پورا ملتا تھا، مگر شوہر کے لیے وہ صرف ایک کارروائی تھی جو معاشرے میں مجذوب نظر آنے کے لیے اس نے اس عورت کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا تھا، کیونکہ تھی تو وہ ایک خاندانی عورت۔ اب زرمین کے لیے ساری دنیا اس کا بھائی تھا، جو سب جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے انجان بن جاتا، اور زرمین بھائی سے ہر درد چھپانے کے چکر میں گھل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر اس کی شادی 20-25 سال کی عمر میں ہوئی ہوتی، جس عمر میں انسان کو زمانے کے کچھ اوار لگ جاتی ہے، تعلیم جاری رکھنے سے ہر روز کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کھڑی ہوتی، یا کم از کم ابراہیم کو یہ تو احساس دلوا سکتی کہ یہ اعلیٰ و ادنیٰ کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے والا رشتہ ہے۔ ایک خراب ہو یا دوسرا، گاڑی دونوں صورت میں آگے نہیں چل پائے گی۔ مگر وہ آج بھی وہی زرمین تھی، سلحجو، بڑے ظرف والی، بھائی کے سامنے شوہر کی صفائی دینے والی اور شوہر کے سامنے بھائی کا دفاع کرنے والی۔ اس کو ان دونوں سے محبت تھی۔ ماما دادو با رہی ہیں، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنی بیٹی کی آواز پر چونکی۔ 5 سالہ گول مٹول سی شرارتی بچی، جس کی شخصیت نہ تو زیادہ ماں پر تھی نہ باپ پر، وہ اپنے ماموں جیسی لگتی تھی، اسی لیے ابراہیم کی زیادہ توجہ پانے میں بھی ناکام تھی، مگر پھر بھی بیوی نہ صحیح بیٹی عزیز ہی تھی۔ وہ اٹھ کر ساس کے کمرے کی جانب چل دی۔ ویسے بھی اب ابراہیم نے کون سا 1-2 دن تک گھر کا چکر بھی لگانا تھا۔
وہ اپنی بیٹھک میں اپنے ہمذوق دوستوں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا۔ ہر قسم کی ڈرنک اور کمپنی موجود تھی۔ دوست مست مگن تھے۔ اس کے خاص آدمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے تلاشا، پھر آ کر کان کے قریب جھک کر عرض گزار ہوا، سرکار، وہ 1 گھنٹے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ PC میں رات کا کھانا کھانے آنے والی ہیں۔ وہاں ان کے نام کا میز بک ہے، حکومت ہو تو ادھر لے آئیں۔ نہ بالکل نہیں، ایسی گستاخی کا سوچنا بھی مت۔ PC میں آ رہی ہے نا تو اس کی والی میز کے بالکل سامنے کا میز بک کرواؤ۔ گاڑی تیار رکھو، میں جاؤں گا۔ جی سرکار، ہو جائے گا۔ ملازم وہاں سے ہٹ گیا۔ ابراہیم اپنے سامنے موجود میجبین میں گم ہو گیا۔ کسی خاص کو ملنے کا نشہ ابھی سے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی کسی خیال پر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ پورے 1 گھنٹے بعد نہا دھو کر شریفوں والے سارے ہتھیار سجا کر وہ ریسٹورنٹ میں اکیلا داخل ہوا۔ بہرے نے اسی بک شدہ میز تک رہنمائی کی جہاں بیٹھتے وقت وہ بالکل انجان اور لائم بن گیا کہ جیسے وہ جانتا ہی نہ تھا کہ دوسری میز پر وہاں پر موجود آج کی سب سے حسین عورت کا منہ کی جانب نوالا لے کر جاتا ہاتھ بیچ راہ میں ہی کیوں حائل ہو گیا۔ وہ یک ٹک بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی عورتوں کو بھول گئی، بھرے پڑے ریسٹورنٹ کو بھول گئی۔ بس یاد رہا تو وہ ساحرہ، آر یو فیلنگ اوکے؟ اس کی برگر دوست نے کندھا ہلا کر دریافت کیا۔ اس کا فوکس ٹوٹا۔ بے دلی سے مسکراتے ہوئے ہجل سی بولی، یس آئی ایم فائن فائن ایکسکیوز می، آئی نیڈ ٹو یوز واش روم، پلیز کیری آن، آئی بی رائٹ بیک۔ اپنا پاؤچ لیے کانپتی ٹانگوں سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دل یوں محسوس ہوا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہتھیلی پر ٹھنڈا پانی لگا کر اپنے گالوں پر مس کیا جہاں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا مگر اندر آنے والی کوئی خاتون نہیں بلکہ ایک بہرا تھا۔ ساحرہ میم؟ جی میں ہی ہوں۔ بہرے نے ایک چٹ کے ساتھ کارڈ کی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ ابراہیم صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دونوں چیزیں تھام کر بہرے کو ٹپ دینے کے بعد روانہ کر دیا۔ چٹ پر بڑی مختصر سی تحریر درج تھی، یہ میرے کمرے کی چابی ہے، اپنی دوستوں کو رخصت کر کے مجھے وہاں ملو۔ ساحرہ کے تن من میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا اللہ یوں ہی مہربان ہوتا ہے؟ ابراہیم اس وقت اسی عمارت میں موجود ہے، وہ یہ بھول گئی۔ اس کے ماتھے پر کسی اور مرد کا نام کندہ تھا، اور جب عورت کی پیشانی پر نکاح کا نور چمک رہا ہو، چاہے وہ نور کتنا ہی انچاہا اور غیر اہم لگے، اس کا احترام لازم ہے۔ اس نور کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے یہی حکم ہے۔ شب برات اور 27ویں کی شب کو جیسی مقدس راتوں میں اللہ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، گناہ چاہے بکریوں کے پالوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ کی ذات نے کہا ہے، بندے ایک دفعہ توبہ کر لے، معاف کر دوں گا، مگر ان لوگوں کو نہیں جو نکاح کے نور کی بے حرمتی کریں، جو زنا کے مرتکب ہوں۔ عورت مرد کی کھیتی ہے، حکم ہے کہ خبردار کسی مرد کو جائز نہیں کہ اپنی کھیتی کے سوا کسی اور پر نظر ڈالے، اپنی عورت کا حق کسی اور کو دے۔ تو عورت کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت مرد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہو، اپنے مرد کی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، 5 وقت کی نمازی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کو اجازت ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ عورت نام ہی وفا کا ہے، وفا کے بغیر وہ بنجر زمین ہے جس پر کبھی کوئی پھول نہیں اگتا۔ اس رات کے ابتدائی حصوں میں اپنی دوستوں سے سر درد کا بہانہ کر کے باہر کو نکلنے کا ڈرامہ کرنے کے بعد اوپر ہوٹل کے پرائیویٹ سویٹ میں اپنے پرانے شناسہ کو ملنے جانے والی عورت سب بھول گئی۔ وہ ایک عزت والے باپ کی بیٹی ہو کر کیا گالی جیسا کام کرنے جا رہی ہے۔ وہ ماں جیسے مقدس رتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی کوکھ سے جنم لینے والوں کے مقدر میں کیسی اذیت اور اندھیروں بھری زندگی لکھنے جا رہی ہے۔ اس کا روشن پیشانی اور ذہین آنکھوں والا بیٹا کیسے اپنے ناتواں ہاتھوں سے ماں کی ملی کا الگ دھوئے گا، بیٹی کیا نام لے کر بڑی ہوگی، معاشرے میں سر اٹھا کر کیسے چلے گی، یہ خیال تک نہ آیا۔ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے کسی کا جائز جینے کا حق ختم کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے نہ تو قدم اس خوف سے رکے، نہ دل کانپا کہ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر میں نے ایک شخص کو اپنے حقوق سونپے تھے۔ وہ اتنا پیارا شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، آج تک میری ہر خواہش پوری کرتا آیا ہے، پر میری مرضی نہ ہو تو مجھے مہینوں ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے سر چھپانے کو مضبوط چھت دی ہے، دنیا کی ہر نعمت کھانے کی میز پر مہیا کرتا ہے، میری غلطی پر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ میں اتنے نایاب شخص کے ساتھ یہ کرنے جا رہی ہوں، اس کی اچھائیوں کی اتنی گندی سزا کہ وہ نہ جیتوں میں رہے نہ مردوں میں۔ اس نے کارڈ دروازے میں ڈالا اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اگلے لمحے کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اسے دروازہ پیچھے بند کر دیا۔ کمرے کی ساری فینسی روشنیاں جل رہی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر ٹانگ رکھے ابراہیم بیٹھا فتح مند نگاہوں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتا رہ گیا۔
دونوں ہی بےخودی سے ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے حسن کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، اور حسن کو تو پسند ہے لوگوں کو شیدا کرنا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ باہر گھومنا، کھانا پارٹیز میں اکٹھے جانا معمول بن گیا۔ ابراہیم خوبصورت نہیں تھا، مگر اس کے پاس الفاظ کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ضرور تھا، جس سے ظاہرہ کو سر سے پیر تک یوں اپنے سحر میں جکڑا۔ وہ ابراہیم کو لے کر باپ کے آگے لے گئی، شادی کرنی ہے تو اس سے کروا دیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چلے گا۔ جلال گیلانی تجربہ کار انسان تھے۔ اکیلے میں ابراہیم کو اپنے آفس بلایا اور 1.5 کروڑ کا چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ میری بیٹی چاہیے یا اس سے کام چل جائے گا؟ اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کا پہلا انڈا دیکھ کر ہی مرغی کے گلے پر چھری چلا دی۔ اس کے بعد وہ ساحرہ کو کہیں نظر نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر باپ کی مرضی سے سردار احمد جار سے شادی کر لی، اور آج وہ سامنے موجود تھا۔ اس دن تمہارے ساتھ وہ عورت کون تھی؟ وہ دروازے سے ہٹ کر آگے بڑھی، اپنا پاؤچ میز پر رکھ کر اپنے لیے ایک گلاس میں پانی ڈال کر اس کے بالکل سامنے دوسرے صوفے پر ٹک گئی۔ وہ میری بیوی ہے۔ شادی پسند سے کی ہوگی؟ کرنا یہی چاہتا تھا، مگر جو پسند تھی وہ دسترس سے دور تھی، اس لیے پھر ماں کو راضی کر لیا۔ میں تو آج تک انہی راستوں پر بھٹک رہی ہوں۔ دسترس سے دور تو تم ہو گئے تھے، ڈھونڈتی میں تمہیں رہی ہوں۔ تمہیں تو میرے گھر کا علم تھا، میرا پتہ تو آج 12 سال بعد بھی وہی ہے، جبکہ تم نے تو اپنا پتہ 12 سال پہلے ہی بدل لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے ساحرہ، اس وقت تم ایک بیوروکریٹ کی کوٹھی میں رہتی تھی، اب ایک بیرسٹر کے بنگلے میں رہتی ہو، تمہارا نام بھی بدل گیا ہے۔ یہ ظاہری تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں لوگوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ظاہری تبدیلیاں تو مجھ میں آئی ہیں، پہلے سے موٹا ہو گیا ہوں، تب لڑکا تھا، آج مرد کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم عورت ہو کر بھی ویسی کی ویسی کیسے ہو؟ یہ جدائی کا بخشا اعزاز ہے۔ ہجر انسان کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا، جکڑ کر رکھتا ہے، مگر ساری مشقت میرے حصے میں آئی، تمہیں تو اس نے آزاد ہی رکھا۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنا، مگر کیا جو گھڑیاں آپ ملی ہیں ان کو بھی ایسے ہی جانے دینا ہے؟ تمہارے میرے درمیان تمہاری بیوی کھڑی ہے، تمہارے دل میں وہ ہوتی تو تم یہاں موجود نہ ہوتے، اگر میرے دل میں بھی میرا شوہر موجود ہوتا تو میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ میں اس کے دل سے اسی لمحے اتر جاؤں گی جب وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا، مگر عورت کے دل سے مرد کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے دل سے پہلے خود کو نکال کر آؤ، باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی۔ ابھی مجھے جانا ہے، اگر شرط منظور ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پاؤچ پکڑا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم اس کے پیچھے نہیں گیا، نہ ہی منت سماجت کی۔ وہ جانتا تھا آج کمرے تک آئی ہے، کل بیڈ تک بھی خود ہی آئے گی۔ برائی کا صرف پہلا قدم مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان ادھر ڈر کر بھاگ جائے وہی بچ جاتا ہے، جو ڈٹ کر کھڑا رہے وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ گرم گرم کھا کر منہ چلانے والوں میں سے نہیں تھا۔ یالے کی آنکھ دروازے پہ ہونے والی دستک پہ کھلی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے اور پلکیں جڑی ہوئی تھیں۔ کمرہ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ بستر سے منہ نکالنے کا بھی من نہ کیا، حالانکہ آدھی رات کو اٹھ کر وہ کتنی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے نیند ٹوٹنے کے بعد آنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ یہ تو صبح کی اذانوں سے کچھ دیر قبل آنکھ لگ گئی تھی۔ دستک وقفے کے بعد پھر چالو ہو گئی، مجبوراً بستر چھوڑنا پڑا۔ دوپٹہ شانے پر پھیلانے کے بعد دروازے کا لاک اور دروازہ کھولا۔ سامنے ورشے کھڑی تھی، دروازہ کھلتے ہی اندر گھس آئی۔ اف اللہ، اتنا ٹھنڈا کمرہ، ہیٹر کیوں نہیں چلایا ہوا؟ میرے پاس ہیٹر نہیں ہے، اسے بالوں کی پونی بناتے ہوئے بتایا۔ پیروں میں بند جوتے ڈال کر ہی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ دھو کر باہر آئیے گا، ورنہ تھوڑی دیر تک وارڈن نے گیزر بند کر دینا ہے تو ٹھنڈے پانی سے کلفی ہی بنے گی۔ ہم سب کو علم ہو گیا ہے کل آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی، مگر پھر فکر کاہے کی؟ آج تو آپ کا باڈی گارڈ تڑکے کا آیا بیٹھا ہے۔ اسے ورشے کی بات سنائی تو دے رہی تھی، مگر سمجھ خاک آئی۔ وہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو نہ صرف یہ کہ کمرہ گرم تھا، بلکہ گرما گرم ناشتہ بھی سامنے رکھا تھا۔ ہیٹر کہاں سے آیا ہے؟ اس نے الیکٹرک ہیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آئی ہوں، کل رات آپ جلدی سو گئی تھیں تو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پلیز کھانا کھا لیں، سر کے گھر سے دادی نے خاص آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے کالج کو دیر ہو رہی ہے، شام کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ورشے ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہی ہوتی ہو۔ وہ یالے کے کامنٹ پر ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ یالے نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ 24 گھنٹے بعد تو پیٹ میں کوئی چیز جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کے 2 کپ اندر پھینکے، پھر دھیان شاپنگ بیگز سے ہوتا ہوا زینب کی جانب چلا گیا۔ کاش تم ہی ادھر ہوتی۔ اداسی ابھی تک پوری طرح حاوی تھی۔ ناشتے کے برتن ٹرے میں واپس رکھ کر نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ رکھ دیے۔ سارے بیگز اٹھا کر بیڈ پر رکھنے کے بعد ایک ایک کر کے سب سامان نکالتی چلی گئی۔ زینب کی خلوص پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کس نے اس نے ٹوتھ برش، صابن، شیمپو سے لے کر نیل کٹر اور ٹویزر تک خرید کر بھیجا تھا۔ 2 ہینڈ بیگز، 3 عدد جوتے، 1 چپل، 3 سلے اور
2 अनसिले सूट, 4 गर्म शॉलें, मुख्तलिफ रंगों के मोज़े दस्ताने, इलेक्ट्रिकल केटल, चाय पत्ती का सामान, इस्त्री। पूरी फुल स्पीड से उसने सामान समेटा। फिर भी 1 घंटा लग गया। क्लॉक लगाने को कील तो कोई था नहीं। वैसे ही मेज़ पर डाल दिया। वक्त का इल्म न था। नया लिबास वगैरह पहनकर बाहर आई। लंबी राहदारी से गुजरने के बाद वार्डन से सुना हुआ जो कि सफाई वाले स्टाफ से बाहर की सफाई करवाने में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम सनम जान। वालेकुम अस्सलाम गौहर, आज बहुत देर से उठी हो, तबीयत तो ठीक है ना? क्या वक्त हुआ है? अभी 11:15 हो गया है। उफ, मैं इतनी देर तक सोती रही, मेरे कमरे में घड़ी नहीं थी। इंशाल्लाह कल से वक्त पर उठूंगी। कोई नहीं होता है। और आपने कौन सा कॉलेज या स्कूल जाना होता है? क्लिनिक पर डॉक्टर सफियान तो 1 बजे के बाद बैठते हैं। नहीं, फिर तो रात तक मरीज ही खत्म नहीं होते। दिन दिन का काम अच्छा है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। बाहर आने पर एक खुशगवार इदराक हुआ। बर्फ पिघल चुकी थी और इस वक्त बड़ी प्यारी सी धूप चमक रही थी। उसके साथ ही कल शाम वाला मंजर निगाहों में घूम गया। अजियत की लहर भी वैसे ही सारे जिस्म में फैली। जहन बटाने की खातिर तेज तेज कदमों से चलती ग्राउंड पार करके बाहर जाने के बजाय पिछले दरवाजे से घर की जानिब चली गई। अंदर दाखिल होती ही ऊंची आवाज में सलाम करती हुई किचन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम दादो जी। मगर सामने दादो की बजाय गाजान को देखकर थम गई। मुझे ये था आप तो इस वक्त कॉलेज में होंगे। वो मैं नाश्ते के लिए दादो का शुक्रिया अदा करने आई थी। वो किचन के मेज पर लैपटॉप खोले बैठा हुआ था। बस सलाम। वो तो आपको नाश्ता लंच डिनर रोज इसी तरह से भेजने का इरादा रखती हैं। क्या आप रोज दिन में 3 दफा इसी तरह उनका शुक्रिया अदा करने आया करेंगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि मुझे जॉब इधर करनी है तो अपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद ही कर लूंगी। वैसे अगर आपकी जैनी से बात हो तो मेरी तरफ से उसका बेहद शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। उससे मेरी जरूरत की तकरीबन हर चीज भेज दी। अब बस एक अदद मोबाइल मुझे खुद लेना पड़ेगा। मैं उस तक आपका पैगाम पहुंचा दूंगा, मगर उससे सिर्फ आपके कपड़े वगैरह ही खरीदे हैं। बाकी की शॉपिंग नुमान और मैंने की है। और हॉस्टल में मोबाइल की इजाज़त नहीं है। अगर आपको कोई ज़रूरी कॉल करना हो तो मेरे ऑफिस से कर सकती हैं। आपने यूं ही तकलीफ की, इतना सारा वक्त मेरे लिए बर्बाद किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीनन जैनी की बच्ची ने आप पर जोर दिया होगा। उसने सिर्फ कहा था, जोर नहीं दिया था। और आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेली खातून हैं। आपकी ज़रूरियात का ख्याल करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। बल्कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बता दिया करें, आ जाया करेगी। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमने आपके लिए अपने घर के दरवाजे खोले हैं। हमें झूठ या धोखा मत दीजिएगा। कॉफ़ी पियेंगी? याले को दिल ही दिल में दाद देनी पड़ी थी। जिस खूबसूरती से गाज़ान ने अपना पैगाम क्लियर किया था। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अभी चाय पी कर आई हूँ। मैं इस गांव के लोगों और इस घर के मकीनों की ताउम्र एहसानमंद रहूंगी जिस तरह मेरी मदद की गई है। मुझे मोहब्बत का एहसास दिया है। मेरे लिए ये सब ऑक्सीजन का काम कर रहा है। मोहसिनों की ताउम्र इज़्ज़त की जाती है गाज़ान साहब, उनको धोखा नहीं दिया जाता। कम से कम मेरी जैसी लड़की से आपको कोई खतरा नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ। दादो को मेरा शुक्रिया पहुँचा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो किचन के अंदर नहीं आई थी, दरवाजे से पलट गई। गाज़ान की तवज्जो सामने खुले लैपटॉप से उचाट हो गई, तेज़ गर्म कॉफ़ी के हल्के-हल्के सिप लेते हुए। संजीदा नज़रों से दहलीज को देखता गया जहाँ से वो हटी थी। फिर दिमाग के कोने में खुद को बावर भी किया, वो शादीशुदा है। हाँ, मगर शोहर से नाराज़ भी तो है, चांस बन सकता है। भवें उचकाकर नज़रें घुमाता हुआ लैपटॉप बंद करके बगल में दबाने के बाद किचन से निकल गया। एक हाथ में कॉफ़ी का कप हनूज़ मौजूद था, सीटी के ऊपर धुन बजाता वापस कॉलेज की राह हो लिया। और गाज़ान की बात ने उसको मुअम्मे में डाल दिया था। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरी वजह से उन लोगों को कोई नुकसान पहुँच सकता है? क्या उन लोगों में से किसी ने उधर मुझे उस शख्स के साथ देख लिया था? क्या ये उस आदमी को जानते हैं? इस बारे में पहले मुझे क्यों ख़्याल नहीं आया? वो यकीनन यहीं कहीं का रहने वाला है, तभी तो उस घर की चाबी उसके पास थी। कोई ना कोई ताल्लुक तो है ज़रूर। आखिर इसको कैसे इल्म हुआ मैं यहाँ हूँ? फिर उसको लाहौर के भी सारे हालात मालूम है। ना सिर्फ उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई, बल्कि कदम वहीं ज़मीन से जकड़े गए। वो उस रात हुलिया बदल कर मेरे घर पर काम कर रहा था। अगर उसका ताल्लुक कोयटा से है तो लाहौर में क्या कर रहा था? एक मामूली से इलेक्ट्रिशियन के पास इतनी महंगी गाड़ी और कपड़े कैसे आए? वो तो मुझे बस से लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। फिर याद आया, कल उसने फ़ोन लाइन के ट्रेस न हो सकने की बात की थी। मैंने इन सब बातों पर पहले गौर क्यों नहीं किया? एक आम आदमी को क्या पता लाइन ट्रेस हो सकती है या नहीं? उसको बुआ की मौत का भी इल्म है। उसको मेरे सामने मुँह छुपाकर आने की क्या ज़रूरत है? क्या उसको अपनी असलियत खुल जाने का डर है? क्या ये राहिल का कोई कारिंदा है या उसका कोई दुश्मन? राहिल की मौत कैसे हुई? अगर उसको कत्ल किया गया है, कहीं इसने तो ये एकदम खुली हवा में खड़े होने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी हो गई। अचानक ये एहसास भी हुआ कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई दूसरा वजूद भी चल रहा है।
تیزی سے گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو حلق سے چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ سب سے پہلی نظر میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی، وہاں سے ہوتی ہوئی کھلی چپل میں پھٹی جرابوں سے نظر آتے گندے میلے ناخنوں پر گئی۔ جسم پر موجود نہ جانے وہ سویٹر کالا تھا یا براؤن نے اپنی اصل شکل کھوئی ہوئی تھی۔ گلے میں مفلر کی طرح ایک رلی ڈالی ہوئی تھی، سر پر بلوچی ٹوپی میں سے لمبے لمبے بال جھانک رہے تھے۔ سر سے پیر تک جس کا جائزہ لے رہی تھی 18-19 سال کا وہ لڑکا بڑے اطمینان سے اسے ایسے کھڑا اس کی شکل دیکھ رہا تھا جیسے اس دنیا میں اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں ہے۔ دونوں اس وقت گاؤں اور گھر والی سڑک کے بالکل وسط میں موجود تھے۔ جتنا رستہ طے کیا تھا اتنا ابھی باقی تھا۔ اف، تم کتنا بولتا ہے، سارا راستہ بولتا ہی آیا ہے۔ کس سے بات کر رہا تھا؟ وہ یالے کی خود کلامی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ڈپٹ کر بولی، تم کون ہو؟ ہم شیر بخت بلوچ ہے۔ اچھا شیر بخت بلوچ، ادھر کیا کر رہے ہو؟ اور ادھر ہم نوکری کر رہا ہے۔ جالے نے تعجب سے اس کو پھر گھوم کر ادھر ارد گرد نظر ڈالی۔ یہاں کہاں نوکری کر رہے ہو؟ آپ کا ساتھ ہیں؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ہمارا نوکری ہے تم کو دواخانہ لے کر جانا، ادھر سے لے کر آنا، اس کا حساب سے پیسہ ملے گا، گھر کا روٹی پانی چلے گا۔ تم رک کیوں گیا؟ جلدی چلو، پھر ہم کو اپنی گائے کا چارہ لینے کو بھی جانا ہے۔ اوہ، تو تم میرے باڈی گارڈ مقرر ہوئے ہو؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی باڈی گارڈ جیسے کہ گن مین یا محافظ ہوتا ہے۔ اچھا، جیسا محافظ ہاسٹل کے باہر کڑا ہوتی ہے؟ نہیں، وہ نہ ہی ہے۔ شیر بخت خان ہے، سردار سے پوچھ لینا۔ ابھی چلو، کا دیر ہوتا ہے۔ ہمارا گل بدن سے بھوک برداشت نہیں ہوتا، جب اس کو بھوک لگے تو وہ اونچی اونچی کو آواز دیتا ہے۔ یالے نے قدم آگے بڑھا دیے، مگر گاہے بگاہے ایک نظر اپنے ساتھ چلتے شیر بخت پر ڈال لیتی۔ دل میں سوچے بنا نہ رہ سکی کہ یہ بھلا اس کی کیا ضرورت تھی، یہ سامنے ہی تو گاؤں ہے، اب میں ہر روز تھوڑی رستہ بھولوں گی۔ کل تو پہلا دن تھا، اوپر سے برف، بارش، آنسو، جذبات سب نے مل کر بینائی چھین لی۔ عقل نے کام نہ کیا، پر ایک طرح سے اچھا بھی ہو گیا۔ اب مجھے یہ تو پتہ چلا کہ وہ ڈرپوک شخص ادھر ہی کہیں رہتا ہے۔ بس ایک دفعہ ذہنی واپس آ جائے، پھر اس کے ساتھ مل کر اس کا سراغ نکالوں گی، جا کر اس کی اماں کو پوچھوں گی۔ ایسی تربیت کی ہوئی ہے اپنے بیٹے کی، ایک لڑکی کو اپنی عزت بنایا، پھر ایسے اکیلا چھوڑ دیا، چور کہیں کا۔ کاش کل نام ہی پوچھ لیتی۔ ایک دم جذبات کا ابال چڑھا تو ایک دفعہ پھر رک گئی، منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں بولی، اگر آج بھی کہیں چھپ کر بیٹھے دیکھ رہے ہو تو در فٹے ناسا تمہاری مردانگی پر۔ تم نام تک بتاتے ہوئے بھی مر رہے ہو۔ منہ چھپا کر سامنے آنے والے بزدل پورے حلق کے بل چلا کر اسے شیر بخت پر نظر ڈالی۔ وہ پہلے تو آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھتا رہا، پھر اپنی چپل اتار کر بغل میں دبائی اور واپسی کے راستے پر دوڑ لگا دی۔ وہ جو دم آنکھوں کو چادر کے پلو سے صاف کر رہی تھی حیران ہوئی، پھر جب سمجھ آیا کہ بیچارہ ڈر کر بھاگا ہے، ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کیونکہ نام کا شیر بخت ٹانگیں سر پر رکھ کر بھاگ رہا تھا جیسے پیچھے موت پڑی ہو۔ اسے سیدھا غازان کے آفس جا کر سانس لیا۔ سردار، کو یہ کام نہیں کرنا، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ تیزی سے بولا غازان، جو کہ کستانی کے ساتھ کچھ معاملات پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک دم سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے شیر بخت کی جانب دیکھا۔ وہ ڈاکٹرنی پر جن ہے۔ غازان نے ناراضی سے بولا، اسٹیٹنگ مینٹل تو کیا پاگل ہو گئے ہو؟ شیر بخت نے نفی کی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر چپ کر کے ادھر کرسی پر بیٹھ کر پانی پیو، انتظار کرو۔ غازان کے کہنے پر وہ کمرے میں موجود بیٹھنے والے حصے کی طرف جا کر خاموشی سے بیٹھ کر غازان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس کے ہر عمل سے بےتابی چھلک رہی تھی، جیسے راز کو سنبھال کر رکھنا ہی بڑا بھاری کام ہو۔ جس وقت ثانی اپنا کام ختم ہونے پر وہاں سے چلی گئی، وہ شیر بخت سے مخاطب ہوا، ہاں جی، اب بولو کیا ہوا ہے؟ وہ سارا راستہ اپنے آپ سے باتیں کرتا گیا تھا، پھر ایک دم آسمان کو سر اٹھا کر چیخنے لگا جیسے مولوی صاحب کا بیٹی چیختا تھا جب ان پر جن آیا تھا۔ غازان کا حیران ہونا لازم تھا۔ پکی بات ہے کہ تم ڈاکٹر یالے گل ہی کی بات کر رہے ہو؟ یالے گل کو نہیں جانتی، بس ڈاکٹرنی نے ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے شغل میں لگی ہو، تم نام کے شیر ادھر سے بھاگ گئے، کیا عزت رہ گئی ہمارے گاؤں کی۔ اب وہ ڈاکٹرنی تو یہی سمجھے گی کس گیدڑ کو اس کے محافظ کی نوکری دی ہے۔ یار تم ہمارے گاؤں کا ایک نمبر کا نشانہ باز آدمی اور ایک لڑکی سے ڈر گیا۔ سردار، کو گیدڑ نہ بولو، اور ہم لڑکی سے نہیں جن سے ڈرتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جن نے کہا کیا تھا؟ شیر بخت نے یالے کے بولے جملے دہرا دیے۔ آپ کے غازان سنجیدہ ہوا۔ ایسے بولا؟ پر کس کو بولا؟ کیا وہاں آس پاس کوئی اور بھی موجود تھا؟ ہاں نا، 2-4 بکریاں تھا، 10-11 درخت کے علاوہ فرلانگ کے دوری پر مالی گنی کا سیب کا باغ ہے۔
غازہ نے سر ہاتھوں میں تام لیا۔ دیکھو شیر بخت، مس گل ہماری مہمان ہے، کوئی جن بھوت نہیں۔ اب مزید کوئی بے وقوفی نہیں، اپنی گلیل نکالو اور واپس ڈیوٹی پر حاضری دو، شاباش۔ شیر بخت بیچارہ سا منہ بنا کر وہاں سے نکل آیا۔